اپالوجیز آج تھوڑا سا ہم 5 منٹ لیٹ سٹارٹ کر رہے ہیں, لیکن میرا خیال آج تھوڑا لیٹ بیک قسم کا سیٹرڈے لوگ گزار رہے ہیں, تو ہم اس میں مزید میرا خیال خلل نہیں ڈالیں گے. ہم اپنا سٹارٹ کرتے ہیں اور جس طرح لوگ آئیں گے ہمیں پھر جوائن کر لیں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. سٹارٹ کرنے سے پہلے تھوڑا سا میں آپ کو تھوڑا کانٹیکسٹ دے دوں کہ آج ہمارے ایجنڈا میں کیا ہے. آج بیسیکلی ہم یہ چاہ رہے تھے کہ آج ہمارا سیشن ہو, اور سیشن کے درمیان ہم جیسے بریک لیتے ہوتے ہیں نماز کے لیے, مغرب کے لیے, اس طرح کی ہم بریک بھی لیں گے, اور اس کے بعد ہم پھر دوبارہ کنوین کریں گے کویشچن آنسر سیشنز کے لیے. ہمارے کچھ آپ کو شاید ایس ایم ایس بھی گیا ہو عمر رضا کی طرف سے, جو کہ بیسیکلی ہم نے پارٹیسپینٹس کو بھیجا تھا کہ جن میں سے کچھ آپ لوگوں نے ہمیں یہ بھی کہا تھا کہ ایز اے والنٹیئر جوائن کرنا چاہتے ہیں, انٹرسٹ شو کیا تھا ایز پارٹ آف دی انٹرنیشنل اقبال سوسائٹی ٹیم. سو اپریشیٹنگ یور انٹرسٹ اینڈ تھینک یو ویری مچ فار دیٹ. اس کے لیے ہم نے یہ بیسیکلی کہا ہے کہ آج اس سیشن کے بعد اگر ہم 10-15 منٹ اس کے بعد کچھ دیر بیٹھ جائیں تو ہم اس کو ایک تھوڑا سا فارملائز سا ایک انٹروڈکشن لے لیں, اور ساتھ ساتھ یہ ہے آپ کو تھوڑی ویزیبلٹی دیتے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں. آئی ایم شیور آپ لوگوں نے ابھی تک فیس بک وغیرہ پہ دیکھ لیا ہوگا کہ ہماری کیا ایکٹیویٹیز ہیں, لیکن یہ ہے کہ اس سیشن کے بعد اگر آپ بیچ میں بریک میں یا بریک کے بعد کچھ دیر آپ بیٹھنا چاہیں تو کائنڈلی دیٹ بی مچ اپریشیٹڈ. آپ کو میں, عمر, ارتضیٰ ہیں, نعمان ہیں, ہم لوگوں میں سے کوئی آپ کو اس میں سے آپ کی کلیئرٹی دے دے کہ ہم کیا کرتے ہیں, اور پھر اگین کچھ آپ سے بھی معلومات حاصل کر لیں کہ آپ کس فیلڈ میں والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں اور کس فیلڈ آف ایکسپرٹیز میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. 1 سال ہو گیا, آلموسٹ 1 ایئر. فیاض ہمارے ساتھ ہیں, اسٹوڈنٹ ہے لڑکا, والنٹیئر بیسس پہ جوائن کیا ہمیں, اور ماشاء اللہ ہی از بین تھرو اس فار ویری لانگ ٹائم. اور یہ ہماری جو تلاوت کا ذمہ داری ہے وہ فیاض نبھاتے ہیں ماشاء اللہ. آئیے فیاض. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: چونکہ قریش میں الفت پیدا ہو گئی, یعنی جاڑے اور گرمی کے سفروں سے الفت, لہٰذا ان کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک سے بچا کر کھانا دیا اور خوف سے بچا کر امن عطا کیا. جزاک اللہ فیاض, تھینک یو ویری مچ. میرا خیال اٹس اباؤٹ ٹائم کہ ہم اپنے گیسٹ اسپیکر کو بھی دعوت دیں آنے کے لیے, اور تھوڑا سا آپ کو انڈکشن دے دوں کہ آج ہمیں جوائن کریں گے ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے, منیب اقبال صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے, اور میاں اقبال صلاح الدین صاحب تو آپ نے باہر دیکھا موجود ہیں ہی. اس سیشن کے لیے تھوڑا سا مختلف ہوگا کیونکہ ہمارے جو اس آج گیسٹ اسپیکر ہیں وہ آج پہلی دفعہ آپ سے بات کریں گے, اس سے پہلے ہمارے پاس ان کا نہیں تعارف ہوا, تو تھوڑا سا میں کانٹیکسٹ بھی دے دوں آپ کو وائل ہی از آؤٹ سائڈ. اس میں ہمارے پاس ڈاکٹر زاہد منیر عامر صاحب آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں ایز اے گیسٹ اسپیکر. ڈاکٹر صاحب کا تعارف یہ ہے کہ جی ڈاکٹر صاحب کرنٹلی ظفر علی خان چیئر کے پروفیسر بھی ہیں اور چیئر پرسن بھی ہیں ان انسٹیٹیوٹ آف کمیونیکیشن اسٹڈیز ایٹ پنجاب یونیورسٹی. اس سے پہلے آئی تھنک ورتھ وائل نوٹنگ کہ ڈاکٹر صاحب کا ایک تعارف یہ بھی ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے اپنی پاکستان اسٹڈیز اور اردو کی چیئر جو جامعہ الازہر یونیورسٹی آف الازہر ان کائرو اس میں بھی سرو کیا ہے لاسٹ ایئر. تو اگین وی آر ایکچولی very pleased to have him around us and actually have this lecture delivered through them. اور اگین آئی ایم شیور کہ آج کا لیکچر کے بارے میں آپ کو سارے ہینڈ آؤٹس مل گئے ہیں, اور ٹاپک بھی آپ لوگ سارے آگاہ ہیں. اٹس ضرب کلیم, ویری امپورٹنٹ, اور بلڈنگ اپان اسپیشلی فرام دا لاسٹ لیکچر آف احمد جاوید صاحب. تو انشاءاللہ
آئی ہوپ یو انجوائے دا سیشن. اگین اسکیجول ویسا ہی ہے, 6:15 کے قریب ہم بریک لے کے مغرب کریں گے, اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم کنٹینیو کریں گے. منیب صاحب کا ذکر ہو رہا تھا, ذکر خیر. ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے. میں ایم شیور کہ یہ بھی کبھی صحیح ہوگا. ڈاکٹر صاحب آپ کا تعارف میں نے آپ سے غائبانہ کرا دیا, میں نے اس وقت کا استعمال کراتے ہیں, تو آئیے کائنڈلی پلیز ہمیں جوائن کیجیے. جی جی ہم نے آپ کو اسی نک آف ٹائم پہ بلایا ہے جب آپ ایجنڈا آپ کو ہوئے ہیں آج بھی کہ 5:30 سے 6:15 تک ہمیں ایک گھنٹے کی اب آپ کی بات ہو رہی ہے کہ اس کے بعد 6:15 سے لے کے 6:30 تک ہم مغرب کا بریک کر لیں گے, اس کے بعد پھر کچھ نہ جب تک اپنا نہیں کریں. آج ایک اور ایونٹ بھی ہے جو سرپرائز ایونٹ ہے, ختم ہونے کے بعد اس کو انجوائے کریں گے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب, دبستان اقبال کے معزز میزبان, خواتین و حضرات, میرے لیے یہ بہت ہی خوشی کا اور فخر کا مقام ہے کہ میں آج آپ کی اس کلاس کے ساتھ محو سخن ہو رہا ہوں, جو اقبال کے پیغام کو سمجھنے کے لیے اور اقبال کے پیغام کی توسیع اور اشاعت کے لیے ایک بہت ہی امید افزا کلاس ہے, اور جس کے ذریعے سے میں سمجھتا ہوں کہ نسل نو میں اقبال کے پیغام کو پہنچانے میں بہت مدد مل سکتی ہے. چونکہ وقت متعین ہے, اس لیے تمہیدی گفتگو سے گریز کرتے ہوئے میں براہ راست موضوع پہ آنا چاہوں گا کہ علامہ اقبال کی بنیادی حیثیت ایک فنکار کی ہے. علامہ نے اپنے بارے میں مختلف اوقات میں یہ کہہ رکھا ہے کہ مجھے شاعر نہ کہا جائے, لیکن یہ بات آپ ایک شاعرانہ انداز میں لیں تو اس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ بات ان کا ایک شاعرانہ انکسار ہے. حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک بہت بڑے شاعر اور بہت بڑے فنکار ہیں, اور ان کی سب سے پہلی حیثیت اور بنیادی حیثیت ایک فنکار ہی کی ہے. یہ ان کی فنکارانہ عظمت ہے کہ انہوں نے فن کے تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے اندر ایک پیغام کو سمو دیا ہے. اور ان سے پہلے جو مختلف فنکار, شعراء یا دوسرے شعبہ فنون میں نمایاں ہونے والے اصحاب یہ کام نہیں کر سکے تھے کہ جہاں فن کا غلبہ ہوتا ہے وہاں پیغام غائب ہو جاتا ہے, جہاں پیغام غالب ہوتا ہے وہاں فن غائب ہو جاتا ہے. لیکن اقبال کے ہاں فن اور پیغام دونوں چیزیں باہم دیگر مربوط ہو کر آگے بڑھتی رہی ہیں. یہ اقبال کا کمال ہے. تو اس لیے ان کا یہ کہنا کہ نہ بینی خیر ازن مرد فرو بست کہ برمن تہمت شعر و سخن بست, کہ میں نے اس کم حوصلہ شخص کے ہاں کوئی خیر نہیں دیکھی کہ جو مجھ پر شاعری کی تہمت لگاتا ہے. اس سے غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. وہ بہت بڑے شاعر ہیں اور سب سے پہلے شاعر ہیں. سب سے بڑی حیثیت ان کی ایک شاعر اور ایک فنکار کی ہے. وہ مفکر بھی ہیں, فلسفی بھی ہیں, دانشور بھی ہیں, سب اس کے بعد ہیں. تو یہ جو کتاب آج ہمارے آپ کے پیش نظر ہے, ضرب کلیم, کسی بھی کتاب کو ہم دیکھنا چاہیں تو اسے مختلف زاویوں سے دیکھ سکتے ہیں. ایک اس کے زمانی پس منظر میں رکھ کر اسے دیکھا جا سکتا ہے, ایک اس کے بارے میں خود اس کے مصنف کی رائے کیا ہے اسے سامنے رکھ کر دیکھا جا سکتا ہے, اور پھر ہم متن کی سلطنت میں داخل ہوتے ہیں. تنقید ہمیشہ ایک دروازے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی. اب آپ ضرب کلیم کے بارے میں کتابیں پڑھیں, تنقیدیں پڑھیں, تبصرے پڑھیں, تاثرات اور تجزیے پڑھیں, آپ ضرب کلیم سے واقف نہیں ہوں گے, صرف اس گیٹ وے سے واقف ہوں گے جس کے ذریعے سے آپ ضرب کلیم کی سلطنت میں داخل ہو سکتے ہیں. آپ کو جو مضمون مہیا کیا گیا ہے آج کی کلاس میں آنے سے پہلے, اس میں وہ سارا تاریخی اور سیاسی پس منظر بتا دیا گیا ہے جس میں ضرب کلیم لکھی گئی تھی. میں نے آغاز اس بات سے کیا کہ اقبال ایک فنکار ہے, ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی ہے. اور اقبال کی فنکارانہ عظمت کا مظاہرہ اگر آپ اردو میں دیکھنا چاہتے ہیں تو بال جبریل دیکھنی چاہیے, اس لیے کہ بال جبریل ان کے فن کا بہترین اظہار ہے. اگر آپ فارسی میں دیکھنا چاہتے ہیں تو جاوید نامہ اور پیام مشرق کو دیکھنا چاہیے.
ان کتابوں کا نام لینے سے مقصد یہ ہے کہ اقبال کی فنکارانہ عظمت کا اظہار اردو میں بال جبریل میں اور فارسی میں جاوید نامہ میں اور اس کے بعد پیام مشرق میں ہوا ہے. اس فہرست میں ضرب کلیم نہیں آتی. پھر ضرب کلیم کیا ہے؟ ضرب کلیم کے بارے میں خود اقبال نے اپنے ایک خط میں یہ لکھا، سراس مسعود کے نام انہوں نے خط لکھا کہ یہ کتاب ایک ٹاپیکل چیز ہے. اب آپ شاعری سے، فن سے واقفیت رکھتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ معروض اور موضوع میں کیا فرق ہوتا ہے. معروض میں آپ کسی ایک نقطۂ نظر کو پیش نہیں کرتے، آپ ایک منظر کو پینٹ کرتے ہیں اور قاری پر فیصلہ چھوڑتے ہیں. موضوع میں آپ ایک زاویہ نظر دیتے ہیں. اس لیے اقبال نے وضاحت سے یہ پہلے کہہ دیا ہے کہ یہ ایک ٹاپیکل چیز ہے. اور اس کے بعد یہ کہا ہے کہ اس کا مقصود یہ ہے کہ بعض خاص مضامین پر میں اپنے خیالات کا اظہار کروں، جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے یہ ایک اعلان جنگ ہے زمانہ حاضر کے خلاف. اور ناظرین سے میں نے خود کہا ہے کہ میدان جنگ میں نہ طلب کر نوائے چنگ، کہ میدان جنگ میں ایک ہنگامی حالت ہوتی ہے، اس میں آپ چنگ ایک موسیقی کا نام ہے، ایک ساز کا نام ہے جس میں پانی کے پیالوں میں پانی ڈال کر اس پہ چھڑی سے آواز پیدا کی جاتی ہے، وہ میدان جنگ میں نوائے چنگ طلب نہیں کی جاتی. یعنی لطافت بیان اور لطافت اظہار کا آپ مجھ سے مطالبہ نہ کیجئے گا اس کتاب میں. اور ناظرین سے میں نے خود کہا ہے کہ میدان جنگ میں نہ طلب کر نوائے چنگ. نوائے چنگ یہاں موضوع نہیں، اس لیے کتاب کا ریئلسٹک ہونا ضروری ہے. یہ اقبال کے اپنے الفاظ ہیں. اور نوائے چنگ کی تلافی ایپیگرامیٹک سٹائل سے کی گئی ہے. یہ ان کا خط ہے سراس مسعود کے نام. اب ایپیگرامیٹک سٹائل کیا ہوتا ہے کہ شارٹ سینگ اور پوئم which expresses an idea in a creative اور funny way. اب یہ کریٹیو ہے، کلیور ہے یا فنی وے ہے، ان میں سے مناسب ترین لفظ کلیور ہے یہاں پہ. کہ یہ ایپیگرامیٹک سٹائل جو ہے یہ ایک شعر یا ایک فن پارے کو ایپیگرامیٹک وے میں پیش کیا گیا ہے، ان اے کلیور وے پیش کیا گیا ہے. تو اس کے آغاز میں انہوں نے جو شعر لکھے ہیں وہ بھی توجہ طلب ہیں. یہ علامہ کا ایک خاص انداز ہے جو انہوں نے اسرار خودی میں بھی اختیار کیا، پیام مشرق میں بھی اختیار کیا اور غالباً پسچ بایت کرد میں بھی اختیار کیا کہ ناظرین سے خطاب کیا ہے، جس کی حیثیت ایک دیباچے یا تمہید کی ہے. لیکن اس میں اس سے بھی پہلے دو شعر دیے ہیں کہ نہیں مقام کی خوگر طبیعت آزاد، ہوائے سیر مثال نسیم پیدا کر، ہزار چشمہ تیرے سنگ راہ سے پھوٹے، خودی میں ڈوب کے ضرب کلیم پیدا کر. اب خودی کیا ہے اور ضرب کلیم کیا ہے؟ خودی پہ آپ نے بہت سی گفتگو پہلے سن لی ہوگی، لیکن کچھ گفتگو آج ضرب کلیم کے حوالے سے ہوگی. تو یہ کتاب پہلی بار جولائی 1936 میں شائع ہوئی. یہ زمانی تناظر بڑا اہم ہے، اس لیے کہ بانگ درا 1924 میں چھپتی ہے اور اس کے بعد بال جبریل جنوری 1935 میں چھپتی ہے. اور یہ محض بال جبریل کے ایک برس کے بعد جولائی 1936 میں سامنے آ جاتی ہے. تو آپ دیکھیے کہ شاعر کے فن کا اظہار اس کی عمر کے کس مرحلے میں ہو رہا ہے. یہ اقبال کی عمر کا اختتامی مرحلہ ہے. 1938 میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے. تو گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان کی عمر کا پختہ ترین مرحلہ ہے، جب ان کے خیالات، ان کے جذبات، احساسات اور افکار اپنی انتہائی شکل کو پہنچ گئے تھے. آپ اسرار خودی کی کسی نظم کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ بعد میں اقبال کا یہ خیال نہیں رہا، بانگ درا کی کسی نظم کے بارے میں کہہ سکتے ہیں، مخزن میں چھپنے والی چیزوں کے بارے میں کہہ سکتے ہیں، لیکن ضرب کلیم کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے. اس لیے کہ ضرب کلیم ان کی زندگی کا اختتامی مرحلہ ہے، تکمیلی مرحلہ ہے اور پختہ ترین مرحلہ ہے. یہاں آ کر یہ جو کہہ رہے ہیں کہ میں نے ٹاپیکل چیز پیش کی ہے، ایک موضوعی چیز پیش کی ہے، اس سے پہلے فنکارانہ چیزیں معروضی چیزیں تھیں، یہ موضوعی چیز ہے. تو اس میں ان کے افکار پر ہم اطمینان کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اقبال کے خیالات ہیں. چونکہ ایک زندہ اور بیدار فنکار ہمیشہ اپنے آپ کو تبدیل کرتا ہے، اس میں ترقی ہوتی ہے، ارتقاء ہوتا ہے.
جیسے اقبال نے خود اپنے بارے میں کہا کہ میری زندگی میں سوائے خیالات کے ارتقاء کے کوئی چیزیں ہم نہیں، حالانکہ اور بہت سی چیزیں اہم ہیں، لیکن انہوں نے یہ کہا ہے اپنے بارے میں کہ خیالات کا ارتقاء کبھی مجھے موقع ملا تو اس کے بارے میں لکھوں گا، اور وہ موقع نہیں ملا۔ لیکن ہم بہرحال ان کے خیالات کے ارتقاء کو دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے وہی اقبال جو ہندی ہیں، ہم وطن ہیں، ہندوستان ہمارا کا نعرہ لگانے والا اور اس کا ترانہ گانے والا تھا، وہ پھر مسلم ہے، ہم وطن ہے، سارا جہاں ہمارا کی طرف پہنچا۔ یہ ایک ذہنی ارتقاء کا سفر۔ تو اس سفر میں ہم آج جس کتاب کو دیکھ رہے ہیں یہ ان کا نہائی مرحلہ ہے، پختہ ترین مرحلہ ہے۔ سب سے پہلے وہ شعر دیکھنے چاہیے۔ پہلے تو یہ بات واضح ہو جائے کہ اس کا انتساب جو ہے نواب بھوپال کے نام کیا گیا ہے۔ زمانہ با امم ایشیا چے کرد و کنت کسی نبود کے ان داستاں فروخانت۔ زمانے نے ایشیا کی قوموں کے ساتھ کیا کیا اور کیا کر رہا ہے، کسی نے اس داستان کو نہیں پڑھا۔ تو صاحب نظری آنچے در ضمیر منست دلے تو بیند و اندیشہ تو میداند۔ تو صاحب نظر ہے، جو کچھ میرے ضمیر میں پنہا ہے تیرا دل اسے دیکھتا ہے اور تیری فکر اسے سمجھتی ہے۔ بگیر ان ہمیں سرمایہ یہ بہار ز من کہ گل بے دستے تو از شاخ تازہ تر ماند۔ طالب عاملی فارسی کا ایک بہت بڑا شاعر ہے، اس کا مصرع ہے کہ گل بے دستے تو از شاخ تازہ تر ماند۔ اس سے پہلے اقبال نے اپنا مصرع لگایا، بگیر ان ہمیں سرمایہ یہ بہار ز من۔ نہایت خوبصورت ہے کہ یہ سارا سرمایہ بہار مجھ سے لے لے کہ تیرے ہاتھوں میں آیا ہوا پھول شاخ پر مہکتے ہوئے پھول سے زیادہ حسین لگتا ہے۔ بہت خوبصورت ایکسپریشن ہے۔ لیکن غالباً نواب بھوپال فکری اعتبار سے اس مقام پہ نہیں تھے جہاں انہیں ان شعروں میں دکھایا گیا ہے۔ اسے ہم اقبال کی احسان شناسی سے تعبیر کر سکتے ہیں کہ چونکہ اقبال کی زندگی کے آخری مرحلے میں نواب بھوپال نے ان کے ساتھ بہت محبت اور بہت مہربانی کا سلوک کیا، اور ایک خط میں انہوں نے لکھا، اپنے ہاتھ سے خط لکھا اور وظیفہ بھی جاری کیا اور ان کے جذبات احساسات کا خیال بھی رکھا، ان کا علاج بھی کروایا۔ تو یہ گویا ان کی طرف سے ایک اظہار تشکر ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اس سے یہ مراد نہیں لینی چاہیے کہ جو افکار اور خیالات ضرب کلیم میں پیش کیے گئے ہیں نواب بھوپال سے بہتر انہیں کوئی نہیں سمجھتا۔ نواب بھوپال کا علمی مقام اور مرتبہ وہ نہیں ہے کہ جو ضرب کلیم میں پیش کیا گیا ہے۔ ناظرین سے اقبال کا خطاب یہ ہے، یعنی براہ راست وہ اپنے قاری سے جو باتیں کہنا چاہتے ہیں کہ آپ ضرب کلیم کے مطالعے سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ جب تک نہ زندگی کے حقائق پہ ہو نظر تیرا زجاج ہو نہ سکے گا حریف سنگ۔ جب تک آپ زندگی کی حقیقتوں کو نہیں پالیں گے اس وقت تک زجاج یعنی تیری شیشے جیسی ہستی، نازک شخصیت، ان پتھروں کا جو زمانہ اور وقت تجھ پہ برسا رہا ہے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ زور دست و ضربت کاری کا ہے مقام، یہ قوت کا کھیل ہے۔ اب وہ وقت آ گیا ہے تاریخ میں جب آپ کو ایک ضرب کلیم کی ضرورت ہے، ویسی ضرب کی جیسی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے لگائی گئی تھی۔ میدان جنگ میں نہ طلب کر نوائے چنگ، وہی بات جو انہوں نے اپنے خط میں کہی کہ ہنگامی صورتحال میں آپ یہ ویسی ہی بات ہے جیسے حالی نے حیات جاوید میں سر سید کے بارے میں لکھی کہ لوگوں نے سر سید کے اسلوب اور عبارت پر اعتراضات کیے ہیں، تو حالی نے کہا کہ آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ سر سید کی مثال ایک ایسے شخص کی ہے جس کے گھر میں آگ لگی ہوئی ہو اور وہ لوگوں کو آگ بجھانے کے لیے بلا رہا ہو۔ جب وہ آگ بجھانے کے لیے بلائے گا تو وہ جملے کے در و بست پہ نظر نہیں رکھے گا، اس کی ساری توجہ تو اس آگ کو بجھانے پر ہے۔ تو اس لیے وہ سر سید کے حوالے سے یہ بات کرتے ہیں۔ اقبال اپنے بارے میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میدان جنگ میں نہ طلب کر نوائے چنگ، کہ میری پہلی کتابوں میں جو فنی معیار آپ کو نظر آتا ہے اس کا مطالبہ آپ اس کتاب سے مت کیجئے۔ خون دل و جگر سے ہے سرمایہ حیات، فطرت لہو ترنگ ہے غافل نہ جل ترنگ۔ کہ وہ جو جل ترنگ کا آپ جانتے ہیں کہ پانی کے پیالوں کے ساتھ جس کو ایک آواز کو پیدا کر کے موسیقی پیدا کی جاتی ہے، وہاں پانی نہیں، اب خون ڈالنے کی ضرورت ہے، اور یہ فطرت کی آزمائش ہے۔ یہ فطرت کا وہ مرحلہ ہے کہ جہاں آپ کو اپنے آپ کو زندہ ثابت کرنا ہے۔ تو یہ وہ پس منظر اور یہ وہ پیغام ہے جس پہ اقبال
ضرب کلیم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر ایک اور تمہید پیش کی گئی ہے، جس کے سارے شعر نہیں، میں 2-3 شعر پڑھتا ہوں کہ بری ہے مستی اندیشہ ہائے افلاکی، اگر نہ سہل ہوں تجھ پر زمیں کے ہنگامے، بری ہے مستی اندیشہ ہائے افلاکی، یعنی پہلے گراؤنڈ ریئلٹیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، رفعت تخیل کا مقام اس کے بعد آئے گا۔ تیری نجات غم مرگ سے نہیں ممکن کہ تو خودی کو سمجھتا ہے پیکر خاکی، زمانہ اپنے حوادث چھپا نہیں سکتا، تیرا حجاب ہے قلب و نظر کی ناپاکی، کہ سب سے پہلے قلب و نظر کو پاکیزہ بنانے کی ضرورت ہے، اس کے بعد زندگی کی حقیقتیں اور اعلیٰ تر حقائق آپ پہ روشن ہو سکتے ہیں۔ عطا ہوا خس و خاشاک کے ایشیا مجھ کو کہ میرے شعلے میں ہے سرکشی و بے باکی، کہ میرا شعلہ ہی وہ شعلہ ہے جو ایشیا کے خس و خاشاک کو جلا سکتا ہے، انہیں زندہ کر سکتا ہے، اور اس کہنگی کی گرد کو، اس فرسودگی کی گرد کو جلا کر بھسم کر سکتا ہے جس نے اس میں سے تجدید کے مادے کو ختم کر دیا ہے، زندگی کو ختم کر دیا ہے، اسے ایک نئی زندگی عطا کر سکتا ہے۔ تو وہی شعلہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ علامہ نے جب انجمن حمایت اسلام کے آخری جلسے میں شرکت کی ہے 12 اپریل 1936، تو اس وقت انہوں نے اپنی تازہ ترین نظم وہاں سنائی جسے نغمہ سرمدی کہا جاتا ہے۔ وہ وہی نظم ہے جو ضرب کلیم کی ابتدا میں شامل ہے، لا الہ الا اللہ، خودی کا سر نہاں، لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں، لا الہ الا اللہ۔ تو اسٹیج پر ایک کرسی بٹھا کر علامہ کو اس پہ بٹھا دیا گیا تاکہ حاضرین جو ہیں ان کی زیارت سے شاد کام ہو، اور علامہ کے ارشاد پر محمد صدیق اور محمد امین صاحبان نے یہ اشعار پڑھ کر اس جلسے کو سنائے۔ اب سوال یہ ہے کہ علامہ نے اس کتاب کے سرورق پر جو الفاظ رقم کیے ہیں کہ ضرب کلیم یعنی اعلان جنگ دور حاضر کے خلاف، دور حاضر سے کیا مراد ہے؟ ضرب کلیم تو حضرت موسیٰ جیسی ضرب کہ ان کا وہ عصا جس نے سانپوں کو نگل لیا، وہ عصا جس کے ماننے سے پتھروں سے پانی بہہ نکلا، وہ عصا جس کے معجزے سے بحر قلزم 2 ٹکڑے ہو گیا، تو ویسی ضرب کلیم دور حاضر کے خلاف۔ دور حاضر علامہ کے ہاں بہت زیادہ استعمال ہونے والی اصطلاح ہے، اور یہ مختلف ساخت کے ساتھ ہمارے سامنے آتی ہے۔ دور حاضر بھی کہا ہے انہوں نے، عصر حاضر بھی کہا ہے، تہذیب حاضر بھی کہا ہے، تہذیب مغرب بھی کہا ہے، اور ان تمام کو اپنی شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ ولیکن الاما از عصر حاضر کہ شیطانی بسلطانی بہم کرت، کہ میں عصر حاضر سے پناہ مانگتا ہوں کہ اس نے شیطانی اور سلطانی کو باہم ملا دیا ہے، کہ اس کی قوتیں شیطانی قوتیں بن کر سامنے آئی ہیں۔ مجھے تہذیب حاضر نے عطا کی ہے وہ آزادی کہ ظاہر میں تو آزادی ہے، باطن میں گرفتاری۔ یہ ان کا اعتراض ہے عصر حاضر پر، دور حاضر پر، تہذیب نو پر اور جدید تہذیب پر، کہ ظاہر میں تو آزادی ہے، باطن میں گرفتاری۔ یہ ایک اور جگہ کہا کہ لبالب شیشہ تہذیب حاضر ہے مئے لا سے، مگر ساقی کے ہاتھوں میں نہیں پیمانہ الا، کہ یہ نفی کا دور ہے۔ آپ ہر چیز کی نفی کیے چلے جا رہے ہیں، تہذیب کی نفی، دین کی نفی، اقدار کی نفی، تاریخ کی نفی، لیکن ساقی کے ہاتھوں میں کہیں پیمانہ الا دکھائی نہیں دیتا کہ سوائے اس کے کیا ہے۔ یعنی اقبال کا جو بنیادی مسئلہ ہے وہ دین ہے، اور دین کا بنیادی موضوع توحید ہے، تو اسی کی طرف جیسے خودی کا سر نہاں والی نظم میں بات کی گئی ہے، تو مگر ساقی کے ہاتھوں میں نہیں پیمانہ الا۔ اقبال اس تہذیب کو جو لا پر بنیاد رکھنے والی تہذیب ہے، الا کی طرف لانا چاہتے ہیں، اس کے اندر الا کی طاقت کو شامل کرنا چاہتے ہیں۔ ایک اور جگہ، ہزار چشمہ تیرے سنگ راہ سے پھوٹے،
خودی میں ڈوب کے ضرب کلیم پیدا کر. یہاں طریقہ بتا دیا ہے کہ ضرب کلیم پیدا کرنے کا طریقہ کیا ہے, اور خودی میں ڈوبنے کا طریقہ ایک اور دوسری جگہ بتایا کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن. یہ وہ مراحل ہیں جو ضرب کلیم اور دور حاضر کی اصطلاحات کو واضح کرتے ہیں. تو خودی معرفت نفس ہی کا دوسرا نام ہے, اور معرفت نفس میرا خیال ہے کہ خودی پہ آپ نے کوئی لیکچر کروا دیا ہے, ابھی نہیں ہوا. تو اپنے داخل کی دنیا کو پہچاننا, اپنی صلاحیتوں سے آگاہ ہونا, اپنے امکانات کو دریافت کرنا, اور اس کائنات میں اپنی حقیقت اور اپنے مقام اور مرتبے سے آگاہ ہو کر اس مرتبے کو حاصل کرنا, جس کے لیے اسرار خودی میں 3 مراحل بیان کیے گئے ہیں. کہ سب سے پہلا مرحلہ اطاعت ہے, دوسرا ضبط نفس ہے, در اطاعت کوش ای غفلت شعار می شود از جبر پیدا اختیار. کہ غفلت میں ڈوبے ہوئے اطاعت کی راہ میں کوشش کر, اس لیے کہ جب اطاعت کا جبر اپنی طبیعت پر کر لے گا تو اس کے نتیجے میں تجھے اختیار عطا ہو جائے گا. دوسرا مرحلہ جب اطاعت اختیار کر لی جاتی ہے, دوسرا مرحلہ ضبط نفس ہے, سیلف کنٹرول, اپنے اوپر قابو پانا, جس کے بعد قرآن کے الفاظ میں وہ مرتبہ ملتا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اور اقبال نے تیسرے مرحلے کو نام دیا ہے نیابت الہی. یہی وہ مقام ہے کہ پھر انسان اس دنیا میں اللہ کا نائب بن جاتا ہے, پھر جو وہ چاہتا ہے دنیا میں وہ کچھ ہوتا ہے. پھر مہر و مہ و انجم کا محاسب ہے قلندر, ایام کا مرکب نہیں راکب ہے قلندر. کہ پھر زمانہ اس کی پشت پہ سواری نہیں کرتا کہ اس کی لگامیں تھام کر اسے اپنی مرضی سے گھماتا رہے, بلکہ وہ زمانے کے گھوڑے پر سوار ہو جاتا ہے, اور زمانے کی لگامیں اس کے ہاتھ میں ہوتی ہیں, وہ جدھر چاہتا ہے اس کا رخ پھیرتا رہتا ہے. وہ مہر و مہ و انجم کا محاسب بن جاتا ہے. چاند سورج ستارے اس کی مرضی سے طلوع ہوتے ہیں, اس کی مرضی سے غروب ہوتے ہیں. یہ اس کو مقام حاصل ہو جاتا ہے. یہ مختصراً خودی کا تصور ہے. تو اس کتاب کو 6 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. وہ 6 حصے نہایت قابل توجہ ہیں, اور وہ اسی بات کے مظہر ہیں جسے اقبال نے ٹاپیکل کہا ہے کہ پہلا حصہ اسلام اور مسلمان, یعنی اس میں اس موضوع پر نظمیں شامل ہیں. دوسرا تربیت, تیسرا عورت, چوتھا ادبیات فنون لطیفہ فائن آرٹس, اور پانچواں سیاسیات مشرق و مغرب, اور آخری اور چھٹا حصہ محراب گل افغان کے افکار. دیکھیں ہم جتنا وقت ہے اس میں ان سب حصوں پر مختصراً نظر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو پہلا حصہ جو ہے اسلام اور مسلمان, اس میں اقبال کے بنیادی موضوعات یہ ہیں کہ اس حصے میں انہوں نے غزلیں بہت کم شامل کی ہیں, صرف 2 غزلیں ہیں, اور ویسے عمومی طور پر اس کتاب میں غزلیں کم ہیں. 2 غزلیں ہیں اور 65 نظمیں ہیں. تو بنیادی بات جہاں سے اس حصے کا آغاز ہوتا ہے وہ صبح ہے, وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود, ہوتی ہے بندہ مومن کی اذان سے پیدا. یہ ابتدائی نظم ہے اس حصے کی. تو اب آپ جانتے ہیں کہ دن کا آغاز صبح سے ہوتا ہے, اور صبح کا منظر اتنا حسین ہے, اتنا جمیل ہے کہ جیسے کہا گیا کہ ہم ایسے اہل نظر کو ثبوت حق کے لیے اگر رسول نہ ہوتے تو صبح کافی تھی. تو اس خوبصورت منظر سے اس حصے کا آغاز کیا گیا ہے. تمام سرگرمیوں کا آغاز صبح ہی سے ہوتا ہے. جیسے مجھے یہاں مجید امجد کی نظم یاد آتی ہے, طلوع فرض, جس میں انہوں نے کہا کہ سحر کے وقت دفتر کو رواں ہوں ہم رہے صد کارواں ہوں. اس میں پھر بہت سی تصویریں انہوں نے پیش کی ہیں, جس میں
گلی کے موڑ پر نالی میں پانی تڑپتا تلملاتا جا رہا ہے، زد جاروب کھاتا جا رہا ہے، وہی مجبوری افتاد مقصد جو اس کی کاہش رفتار میں ہے، میرے ہر گام نا ہموار میں ہے۔ چمکتی کار فراٹے سے گزری، غبار راہ نے کروٹ بدلی، جاگا اٹھا ایک دو قدم تک ساتھ بھاگا۔ چمکتی کار فراٹے سے گزری، غبار راہ نے کروٹ بدلی، جاگا اٹھا ایک دو قدم تک ساتھ بھاگا۔ یہی پرواز بھی افتادگی بھی، متاع زیست اس کی بھی میری بھی۔ وہ ایک اندھی بکارن لڑکھڑائی کہ چوراہے کے کھمبے کو پکڑ لے، صدا سے راہ گیروں کو جکڑ لے۔ یہ پھیلا پھیلا میلا میلا دامن، یہ کاسا یہ گلوئے شور انگیز، میرا دفتر میری مثلیں میری میز۔ یہ سب طلوع فرض کے مناظر، صبح کے مناظر ہے کہ صبح کا آغاز ہو رہا ہے، دن کا آغاز ہو رہا ہے، سب اپنے اپنے فرائض کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ یہ اس شاعر نے تو اپنے آپ کو ہر اس منظر سے آئیڈینٹیفائی کر لیا، جیسے اس اندھی بکارن کے کاسے سے اپنے دفتر اور مثلوں اور میز کو مماثل قرار دے دیا، چمکتی کار کے گزرنے سے اڑنے والی گرد کو متاع زیست قرار دے دیا، اپنی بھی اور اس کی بھی۔ لیکن اقبال تو چونکہ ایک ٹاپیکل چیز لکھ رہے ہیں، ایک موضوعی چیز لکھ رہے ہیں، لہٰذا انہیں سحر سے پھوٹنے والے وہ منظر دکھانا ہے کہ جن کے بعد شام ہونے سے پہلے پہلے ان کا قاری، ان کا ناظر، ان کا سامع، ان کی قوم کا فرد زندگی کو تسخیر کر لے، زندگی اس کی گرفت میں آ جائے۔ چنانچہ میں کہہ سکتا ہوں کہ اسلام اور مسلمان نامی اس حصے کا آغاز صبح سے کر کے انہوں نے تمام حصے کو صبح سے پھوٹنے والے اجالوں کی توسیع میں تبدیل کر دیا ہے۔ تو اس حصے کی نظمیں عقل و دل، وحی، افرنگ زدہ، صوفی سے، علم و عشق اور ایک فلسفہ زدہ سید زادے کے نام، ان کے ایک خاص مضمون کی طرف ہمیں متوجہ کرتی ہیں، اور وہ مضمون عقل اور عشق کے موازنے کا ہے۔ عقل اور عشق کے موازنے سے پہلے وہ ایک غلط فہمی دور کرنا چاہتے ہیں، اور اس غلط فہمی کو دور کرنے والی نظمیں اس حصے میں تن بتقدیر اور تقدیر وغیرہ کے عنوان سے موجود ہیں۔ یہ خیال جسے اقبال نے اپنے اس شعر میں پیش کیا کہ شاید کوئی منطق و نہا اس کے عمل میں، تقدیر نہیں تابع منطق نظر آتی، نا اہل کو حاصل ہے کہیں قوت و جبروت، ہے خار زمانے میں کہیں جوہر ذاتی، شاید کوئی منطق و نہا اس کے عمل میں، تقدیر نہیں تابع منطق نظر آتی۔ یہ ایک عام خیال ہے۔ یہاں تک اقبال اس عام خیال ہی کو پیش کر رہے ہیں، اور یہ خیال اقبال سے پہلے بھی پیش کیا جاتا رہا۔ حافظ نے کہا تھا کہ اسپِ تازی شد مجروح بزیر پالان، طوق زرن ہمیں در گردن خرمی بینا، کہ جو اعلیٰ نسل کے گھوڑے ہیں ان پہ تو پالان ڈالی ہوئی ہے، ان کی تو لگامیں پکڑ کے چلاتے ہیں، اور گدھوں کے گلوں میں طوق زرین ڈلے ہوئے ہیں، انہیں مقامات بلند حاصل۔ تو اقبال نے پہلے تو یہی بات کی ہے، لیکن اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ یہ خیالات کن معاشروں میں پیدا ہوتے ہیں؟ تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا، کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر، کہ پھر آپ کے تصورات ہی تبدیل ہو جاتے ہیں اور آپ تن بتقدیر ہو جاتے ہیں۔ یہی نظم کا عنوان بھی ہے، تن بتقدیر ہو کر رہ جاتے ہیں۔ جبکہ اقبال اس کتاب میں بھی اور اس کے بعد کے افکار میں بھی بار بار اس بات پہ زور دیتے رہے ہیں کہ تقدیر نے آپ کے ہاتھ باندھے ہوئے نہیں ہیں، رمز باریکش بے حرفی مضمر است۔ تقدیر کے بارے میں ایک باریک سا نکتہ ایک حرف میں ہے، میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں۔ تو اگر دیگر شوی او دیگر است، اگر آپ بدل جائیں گے تو آپ کی تقدیر بدل جائے گی، اگر آپ بدل جائیں گے تو تقدیر بدل جائے گی۔ ہمارے ہاں صوفیہ نے تقدیر مبرم اور غیر مبرم کی اصطلاحات استعمال کی ہیں، تو ٹھیک ہے، اس سے کوئی تضاد نہیں اس بات کا،
مبرم وہ چیزیں ہیں جو متعین ہے، ہمارا پیدا ہونا ہے، مرنا ہے، دنیا میں آنا ہے، جانا ہے، متعین ہے، ہم اس سے انحراف نہیں کر سکتے. لیکن کسی امتحان میں، کسی معرکے میں کامیاب ہونا، ناکام ہونا، یہ تو ہماری محنت پر موقوف ہے، ہماری جد و جہد پر موقوف ہے. تو اقبال کہتے ہیں کہ خواہ از حق حکم تقدیر دیگر، غرض یک تقدیر خون گردد جگر. اگر ایک تقدیر سے آپ کا دل جلتا ہو، آپ کو اپنی تقدیر پسند نہ ہو، خواہ از حق حکم تقدیر دیگر، تو آپ خدا سے دوسری تقدیر لے لیں. زان کے تقدیرات حق لا انتہاست، اس لیے کہ اس کے پاس تقدیروں کی کوئی کمی نہیں ہے. وہ کوئی مجبور تھوڑا ہی ہے کہ ایک تقدیر دے کے پابند ہو گیا، وہ بائنڈنگ ہے اس کی. تقدیر تو ایک پیکج ہے جو آپ نے لے لیا تھا، اب آپ کو سوٹ نہیں کر رہا، پسند نہیں آیا، چینج کروا لیں. اس کے پاس بے شمار پیکج ہے. یہ آپ کی ہمت پر موقوف ہے، یہ آپ کے عزم اور ارادے پر موقوف ہے. پہلے اس غلط فہمی کو دور کیا ہے، اس کے بعد عقل اور عشق کے موضوع کو چھیڑا ہے. شروع میں ہی نظم آتی ہے ایک فلسفہ زدہ سید زادے کے نام، کہ جس نے نیا نیا فلسفہ پڑھا ہے، اور وہ مذہب کی تعلیمات پر فلسفے کو غالب کرتے ہوئے کچھ فکری انتشار کا شکار. اور اقبال اس ساری طویل گفتگو کے بعد جو اس نے کی ہے، اور جو اقبال نے اسے کہا ہے، نظم کا اختتام تحفۃ العراقین، جو عراقی فارسی کا ایک مشہور شاعر ہے 12ویں صدی کا، اس کے ایک شعر پر نظم کا اختتام کرتے ہیں جو حاصل ہے نظم کا، جس سے ساری نظم کا خلاصہ ہو گیا ہے. یعنی اقبال نے تو اپنی خودی اگر نہ کھوتا زناری برگساں نہ ہوتا، یہاں سے شروع کی تھی نظم، کہ دراصل تو نے اپنی خودی کو لوز کیا ہے، جس کے نتیجے میں تو نے برگساں کی مالا اپنے گلے میں ڈال لی ہے. وہ ساری تفصیل، اب ظاہر ہے ایک نظم پر تفصیلی گفتگو کا موقع نہیں، یہ بھی ابھی ذکر ہو جائے گا کہ وہ سید زادہ کون تھا. تو آخر میں یہ نظم میں انہوں نے خاقانی کا شعر دے کر یہ بات سمجھا دی ہے کہ زندگی میں کامیابی کے لیے ایک محبت ضروری ہوتی ہے، اور وہ محبت آپ کو اگر کوئی رہنما فراہم کر دینے والی محبت ہو تو بس آپ نے زندگی کی جنگ جیت لی. کہ ایک ایسا گائیڈ، ایک ایسا مینٹر، ایک ایسا لیڈر، ایک ایسا راہبر آپ کو مل جائے کہ جو زندگی کے ہر دو راہے پر آپ کی مدد کرنے والا ہو، وہ موجود ہو یا غیر موجود ہو. آپ ہر دو راہے پر رک کر یہ سوچیں کہ اگر میرا وہ محبوب، میرا وہ گائیڈ، میرا وہ مرشد، میرا وہ مربی یہاں ہوتا تو کیا فیصلہ کرتا. جو فیصلہ وہ کرتا وہ فیصلہ آپ کر لیجئے، تو لمحہ بلمحہ آپ کو رہنمائی مل جائے گی. تو خاقانی کا شعر اقبال نے یہ دیا کہ چن دیدہ راہ بین نہ داری، قاید قرشی بے از بخاری. کہ اگر تمہارے پاس راستے کو دیکھ لینے والی نگاہیں نہ ہوں، آپ خود زندگی کے راستے کو سمجھ نہ سکتے ہوں، تو گائیڈ چینج کر لیں. قائد قریشی بے از بخاری، ابو علی سینا کا ذکر ہو رہا تھا پیچھے نظم میں، تو ابو علی سینا کا تعلق بخارا سے تھا. تو کسی بخاری گائیڈ کے بجائے آپ ایک قریشی رہنما کو اپنا مرشد بنا لیں، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو قریشی رہنما بہتر ہے بخاری رہنما سے. تو یہ عقل اور دل کے موازنے میں ان کا قول فیصل ہمارے سامنے آ گیا. یہی بات انہوں نے نظم وحی میں کہی، جہاں انہوں نے کہا کہ عقل بے مایا امامت کی سزاوار نہیں، راہ بر ہو زن و تخمی تو زبوں کار حیات. کہ عقل جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ آپ اسے زندگی کے تمام مرحلوں میں اپنا راہبر بنائیں، اس لیے کہ عقل کا کام تو ظن و تخمین ہے، اندازے لگانا ہے. تو جب آپ اندازوں پر چلتے ہیں تو کار حیات زبوں ہو جاتا ہے، پھر آپ ترقی کی سمت، کامیابی کی سمت نہیں بڑھ سکتے. اس لیے کہ عقل ان کے نزدیک علم کا مظہر ہے، اور علم ایک اعتباری شے ہے. ڈاکٹر صاحب تشریف فرما ہے، ان کے سامنے لب کشائی کرنا ہے تو گستاخی، لیکن آپ کی اجازت سے کہ سوفسطائیہ نے جو نقطہ نظر پیش کیا تھا کہ علم جو ہے
اس کی بنیاد حواس پر ہے۔ ہمارے پانچوں حواس مختلف کیفیات میں دھوکہ دیتے ہیں۔ تو جب سورس آف نالج ریلائبل نہیں ہے تو پھر ان کے ذریعے سے حاصل ہونے والا علم کیسے ریلائبل ہو سکتا ہے؟ جب آپ کو خبر دینے والا قابل اعتماد نہیں ہے تو خبر کیسے قابل اعتماد ہو سکتی ہے؟ تو حواس پر جب علم کی بنیاد ہوگی اور حواس ناقابل اعتماد ہوں گے، جیسے گرم پانی سے ہاتھ نکال کر ٹھنڈے پانی میں ڈالیں، جیسے آپ چلتے ہوئے دھوپ میں سڑک پہ دور پانی دیکھیں اور قریب جائیں تو وہ سراب ہو، فریب نظر ہو وغیرہ۔ بخار کے عالم میں میٹھی چیز کھائیں تو اس کو میٹھے کو آپ محسوس نہیں کر سکتے، تو وہ حواس ذریعہ علم ہوں تو ان کے ذریعے سے حاصل ہونے والا علم قابل اعتماد نہیں ہو سکتا۔ ہاں، وہ علم جس کی بنیاد یا جس کا سورس کوئی بہت اتھینٹک چیز ہو، وہ خوش قسمتی سے ہمارے پاس موجود ہے، اور وہ سورس آف نالج وہی ہے جس پر ہم یقین رکھتے ہیں کہ وہ قرآن کی شکل میں محفوظ ہے اور اس میں کوئی تغیر نہیں ہے، کوئی تبدل نہیں ہے۔ تو وہ سورس اور وہ نالج ہمیں عشق کی راہ دکھاتا ہے کہ وہ منطق سے نہیں، وہ تسلیم سے سفر شروع ہوتا ہے۔ یہ علم جس کی بنیاد حواس پر ہے، یہ منطق سے شروع ہوتا ہے، منطق پہ ختم ہوتا ہے۔ وہ علم جو ہے اس کی انتہا عشق ہے۔ اس لیے اقبال علم اور عشق، عقل اور عشق، شروع سے آخر تک اس کا موازنہ پیش کرتے رہے ہیں، اور یہ بھی کہا ہے کہ مار کا ایک کائنات اگر گرم ہے تو یہ محض عشق کی گرمی سے گرم ہے، یہ علم سے گرم نہیں ہے۔ اور حیات اور ممات کے جلوے جتنے بھی ہیں یہ عشق ہی کے جلوے ہیں۔ علم کیا ہے؟ علم تو محض سوالات کا نام ہے۔ جواب اگر کہیں ہے تو وہ عشق کے پاس ہے۔ علم ہے پیدا سوال، عشق ہے پنہاں جواب۔ سوال علم ہے اور عشق اس کا جواب ہے۔ تو یہ علم اور عشق کی بحث ان کے ہاں بانگ درا میں بھی ملتی ہے، بال جبریل میں بھی ملتی ہے، ضرب کلیم میں بھی ملتی ہے، فارسی مجموعہ کلام میں بھی ملتی ہے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ علم اور عشق کو سمجھ لینے سے انسان ذکر اور فکر کے سوال کو سمجھ لیتا ہے۔ فکر سے مراد، جیسے انہوں نے خود ایک شعر میں کہہ دیا کہ وہ مراد مقالات ابو علی سینا، یعنی منطقیت، لاجک، جو زمان و مکان کی پیمائش کر سکتی ہے لیکن سبحان ربی الاعلیٰ کے مقام کو نہیں چھو سکتی۔ سبحان ربی الاعلیٰ کا مقام جو ہے وہ عشق کا مقام ہے، اور یہی انسان کو قوت آشنا کرتا ہے۔ ہاں، قوت اپنی نہاد میں ایک خطرناک چیز ہے۔ مجرد قوت مطلوب نہیں ہے تا وقتے کہ اس کا مدعا متعین نہ ہو، اور اقبال کے نظام فکر میں قوت کا مدعا ایک ہی محبوب اور پسندیدہ ہے، اور وہ ہے دین کی حفاظت۔ جی ٹھیک ہے، تو ہم اس کے وقفہ کر لیتے ہیں، کیوں جناب؟ 5 منٹ کے بعد؟ اچھا ٹھیک۔ آپ اگر بریک کر سکتے ہیں اس وقت 15 منٹ کی، آپ سمجھتے ہیں کہ مناسب ہوگی اس وقت 15 منٹ کی بریک، اور آ کے آپ کنٹینیو کر لیں اس کو؟ ہاں، بس یہ میں اس حصے کو ختم کرنا چاہتا ہوں، اسلام اور مسلمان والے، یہ بات مجھے ہو جائے تاکہ پھر دوسرے میں ہم تعلیم و تربیت سے بات شروع کر سکیں۔ مجھے تو اذان کی آواز یہاں نہیں سنائی دے رہی، اگر آ رہی ہے تو آپ سنتے ہیں اس کا۔ جی جی پلیز پلیز۔ آپ بتا دیجیے۔ ٹھیک ہے سر۔ عقل اور عشق ذکر اور فکر کی طرف لے جاتے ہیں۔ ذکر اور فکر آپ کو قوت آشنا کرتے ہیں۔ قوت ایک خطرناک شے ہے،
صاحب نظراں نشہ قوت ہے خطرناک، اس لیے کہ جب نشہ قوت آ جاتا ہے تو پھر عقل و نظر و علم و ہنر ہیں خس و خاشاک۔ تو نشہ قوت کے سامنے عقل ہو، نظر ہو، علم ہو، ہنر ہو، خس و خاشاک کی طرح بہہ جاتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا مقام ہے جہاں آ کر اسلام اور مسلمان کا حصہ ختم ہو جاتا ہے، کہ قوت کے حصول کا ذریعہ بتا دیا ہے، قوت کے مقام سے آگاہ کر دیا ہے، اور قوت کو ایک خطرناک چیز قرار دے دیا ہے، اور یہ کہہ دیا ہے کہ جب قوت آتی ہے تو علم و نظر، فن، ہنر سب کچھ خس و خاشاک کی طرح بہہ جاتے ہیں۔ اب قوت پانے کے بعد قوت پانے والا کیوں کمزور ہو جاتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ ظاہر ہے کہ قوت پانے کے بعد قوت پانے والا کمزور ہوتا ہے تو اس کے تصورات میں تغیر آتا ہے کہ وہ حصول قوت سے پہلے تو علم و ہنر کا بڑا مدعا ہو، لیکن حصول قوت کے بعد علم و ہنر خس و خاشاک کی طرح بہ جائیں اور صرف اس کا اقتدار اور طاقت اولین ترجیح بن جائے، اسی کے بقا اور اسی کے حصول اور اسی کے استحکام میں اس کی تمام توانائیاں صرف ہونے لگیں۔ اس سوال پر یہ حصہ ختم ہو جاتا ہے، اور اختتام میں جو نظم پارہ انہوں نے رکھ دیا ہے اس میں ایک اشارہ اگلے حصے کی طرف ہے، کیا نوائے ان الحق کو آتشیں جس نے، تیری رگوں میں وہی خون ہے قم باذن اللہ۔ کہ جس نوا نے آتشیں ہو کر تمام قوتوں کا مقابلہ کر لیا تھا، منصور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، تیری رگوں میں وہی خون ہے، تیری رگوں میں بھی وہی خون گردش کر رہا ہے، قم باذن اللہ، اٹھ کھڑا ہو اللہ کے حکم سے۔ اب آگے بعد میں دیکھیں گے کہ اٹھ کھڑے ہونے کے بعد کیا کرنا ہے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ ابھی تک ہم ضرب کلیم کے پہلے حصے اسلام اور مسلمان پہ گفتگو کر رہے تھے۔ 5 حصے باقی ہیں، اور وقت کتنا ہے ہمارے پاس؟ 7 بجے تک، 45 منٹ۔ تو ظاہر ہے کہ اب ہم تفصیل سے بات نہیں کر سکتے، بہت اختصار کے ساتھ صرف ان حصوں کو چھو سکیں گے، اور اس کے بعد حقیقی واقفیت اس وقت ہوگی جب آپ خود ضرب کلیم کو کھول کر دیکھیں گے۔ دوسرا حصہ تعلیم و تربیت ہے، جس میں 26 نظمیں اور 2 غزلیں رکھی گئی ہیں۔ اس کے موضوعات ہیں ہندی مکتب، طالب علم سے، سلطان ٹیپو کی وصیت، مغربی تہذیب، حکیم نیتشے، زمانہ حاضر کا انسان، اور سب سے پہلی نظم ہے مقصود، جس میں یونانی فلسفی افلاطون اور ہالینڈ کے فلسفی اسپائنوزا کے افکار کا موازنہ کیا گیا ہے۔ افلاطون کے بارے میں شروع ہی سے اقبال کی رائے خراب رہی، جیسا کہ اسرار خودی کی اشاعت کے وقت انہوں نے کہا کہ از گروہ گوس فندان قدیم راہب دیرینہ افلاطون حکیم از گروہ گوس فندان قدیم، کہ وہ پرانے بھیڑیوں میں سے ایک بھیڑیا ہے، اور یہاں وہ اسپائنوزا کے ساتھ اس کے افکار کا مقابلہ کرتے ہیں، اور اس میں افلاطون کو ایک ایسا فلسفی قرار دیتے ہیں جس کی نظر موت پر ہے، اور اس کے مقابلے میں اسپائنوزا کو وہ کہتے ہیں کہ اس کی نظر زندگی پر ہے۔ یہی فرق ہے ایک زندہ فلسفے اور ایک مردہ فلسفے کا، کہ زندہ فلسفہ نہایت آسان سوال ہے کہ زندگی سے بحث کرتا ہے، اور مردہ فلسفہ جو خون جگر سے نہیں لکھا جاتا وہ موت سے بحث کرتا ہے۔ تو اختتام کرتے ہیں کہ نظر حیات پہ رکھتا ہے مرد دانش مند، دانش مندانہ طرز عمل یہی ہے کہ زندگی کو دیکھا جائے۔ حیات کیا ہے؟
حضور و سرور و نور و وجود. حضور، سرور، نور اور وجود، یہ انہوں نے زندگی کی تعریف کر دی ہے کہ انہی سے تہذیب جنم لیتی ہے، اور تہذیب کا بنیادی ٹول تعلیم اور تربیت ہے. تو ظاہر ہے کہ ایک زندگی کے مفکر کی حیثیت سے اقبال تعلیم اور تربیت کے سوال سے بے نیاز نہیں رہ سکتے تھے. انہوں نے اس پر کلام کیا اور اس میں پورا ایک چیپٹر اس کتاب میں رکھا. لیکن ہندوستان کے نظام تعلیم میں، جسے وہ ہندی مکتب کہتے ہیں، وہ جن اوصاف کو دیکھ رہے تھے ان سے وہ کوئی بلند توقعات وابستہ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ ان کے خیال میں یہاں پڑھانے والے اساتذہ شہباز نہیں، خود معمولوں کی طرح سے تھے، اور معمولے شہباز پیدا نہیں کر سکتے. جس طرح انہوں نے کہا کہ شیخ مکتب کے طریقوں سے کشاد دل کہاں. بہت عمدہ مثال دی کہ کس طرح کبریت سے روشن ہو بجلی کا چراغ، کہ جو اساتذہ آپ کو تعلیم دے رہے ہیں ان سے دل کی کلی کھل جائے، یہ نہیں ہوگا. اس لیے نہیں ہوگا کہ آپ دیا سلائی سے، ماچس کی مدد سے بلب نہیں جلا سکتے. بلب کو روشن کرنے کے لیے ایک برقی حرارت کی ضرورت ہے، جو ایک کرنٹ ہے جو دوڑ کر اس تک پہنچ جائے. وہ دیا سلائی بلب کو روشن نہیں کر سکتی. تو وہ شیوخ مکتب جو ہیں ان کے دلوں میں وہ برقی رو موجود نہیں ہے، وہ کرنٹ نہیں ہے، وہ حرارت نہیں ہے جو بجلی کے چراغ کو روشن کر سکے. وہ ابھی دیا سلائی کے زمانے میں بیٹھے ہیں. تو کس طرح کبریت سے روشن ہو بجلی کا چراغ، یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ مدرسہ عقل کو آزاد تو کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے خیالات کو بے ربط و نظام. کہ آپ کو ایک آزادی تو دے دیتا ہے، آپ کا کالج، سکول، مدرسہ، یونیورسٹی جو بھی ہو، لیکن خیالات کا ارتکاز اور کسی ایک فکر کے ساتھ محکم استواری، پائیداری اور اس کے ساتھ تعلق خاطر وہ آپ کو عطا نہیں کرتا، بلکہ اس کے برعکس انتشار ذہنی اس کی عطا ہے. اور ذہنی انتشار کی حامل قوموں سے آپ کوئی توقع وابستہ نہیں کر سکتے. تعلیم کیا ہے؟ تعلیم کا مقصد روح کی پرورش ہوتا ہے. تو لیکن جب تعلیم کا مقصد حصول معاش ہو کر رہ جاتا ہے تو پھر فطرت کے اسرار نہیں کھولے جا سکتے. دل مردہ ہی رہتا ہے. جسے جب دل زندہ ہو جاتا ہے تو پھر نگاہوں میں شوخی آ جاتی ہے. سینے میں اگر نہ ہو دل گرم، رہ جاتی ہے زندگی میں خامی. اگر سینے میں ایک حرارت والا دل، پرجوش، امنگوں، خواہشوں اور آرزوؤں سے بھرا ہوا دل نہ ہو تو زندگی میں خامی رہ جاتی ہے. یہاں اقبال کا ایک بہت محبوب موضوع ضمنی طور پر آ جاتا ہے، اور وہ ہے آرزو. اقبال یہ سمجھتے ہیں کہ آرزو زندگی کا دوسرا نام ہے. بالکل ابتدائی زمانے کا ایک شعر ہے جو انہوں نے شامل نہیں کیا، کہ ہے طلب بے مدعا ہونے کی بھی ایک مدعا، مرغ دل دام تمنا سے رہا کیوں کر ہوا. کہ اگر کوئی یہ کہے کہ جی نہیں، میں یہ چاہتا ہوں میری کوئی آرزو نہ ہو، جیسے ہمارے ہاں بعض متصوفین، بعض سلاسل اس طرف لے جاتے ہیں کہ نفس کو کچل دیا جائے، آرزو کو ختم کر دیا جائے. خودی کا جو ایک تصور اقبال سے پہلے اس لفظ کے جو معنی تھے، تو اقبال کہتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے طلب بے مدعا ہونے کی بھی ایک مدعا. آپ یہ چاہیں کہ میری کوئی آرزو نہ ہو، یہ خود ایک آرزو ہے. مرغ دل دام تمنا سے رہا کیوں کر ہوا. دل کا پرندہ آرزو کے جال سے کبھی رہا نہیں ہو سکتا، وہ ہمیشہ اس میں اسیر رہتا ہے. تو وہ آرزو سینے میں دل گرم کے ہونے سے پیدا ہوتی ہے، وگرنہ اقبال کہتے ہیں رہ جاتی ہے زندگی میں خامی، زندگی میں نقص رہ جاتا ہے، ناتمامی رہ جاتی ہے.
تو اس کے لیے وہ مختلف شیڈز کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرواتے ہیں، جس کے لیے انہوں نے اپنی اس مشہور نظم میں جو آپ جانتے ہیں کہ اوصاف بتائے ہیں کہ قہاری، غفاری، قدوسی، جبروت، یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ وہ ان 4 عناصر کے آمیزے سے بننے والے مسلمان کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرواتے ہیں، لیکن جب وہ موجود مسلمان کی طرف دیکھتے ہیں وہ کیسا ہے تو اس کے 2 رویے انہیں پریشان کرتے ہیں کہ وہ شدت پسند ہے، یعنی اس کی 2 انتہائیں ہیں۔ ایک انتہا یہ ہے کہ وہ تعویل سے قرآن کو بنا سکتے ہیں پاجند، کہ وہ اپنی تعویل سے قرآن کے مطالب اور مفاہیم کو بدل سکتا ہے، نئے سے نیا دین ایجاد کر سکتا ہے، نئی شریعت بنا سکتا ہے، ہر مسلمہ عقیدے کے خلاف بغاوت کر سکتا ہے۔ ایک انتہا یہ ہے۔ دوسری انتہا یہ ہے کہ وہ تقلید پر کاربند ہے، اور اس کی تقلید اسے ایسے پر لے جاتی ہے، جیسی مثال کے طور پر انہوں نے ایک چھوٹی سی نظم لکھی ہے، پنجابی مسلمان۔ تحقیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتا، ہو کھیل مریدی کا تو ہرتا ہے بہت جلد، تعویل کا پھندا کوئی صیاد لگا دے، یہ شاخ نشیمن سے اترتا ہے بہت جلد۔ ایک دوسری انتہا یہ ہے کہ وہ مریدی کے کھیل میں، ہو کھیل مریدی کا تو ہرتا ہے بہت جلد، وہ نقد جان و ایمان بھی گنوا دیتا ہے اور تعویلات کو پسند کرتا ہے، اور اپنی مرضی کی تعویلات کے مطابق دین کی شکل کو تبدیل کر لینے سے گریز نہیں کرتا، یا پھر اندھی تقلید کی طرف چلتا ہے۔ اگر تقلید بودھی شیویے خوب، اقبال کا نقطہ نظر اس شعر میں آ گیا ہے کہ اگر تقلید بودھی شیویے خوب، پیمبر ہم رہے اجداد رفتی۔ اگر تقلید ہی اچھا طرز عمل ہوتا تو پیغمبر بھی آباء و اجداد کے طریقوں پر چلا کرتے، پیغمبر آباء و اجداد کے طریقوں پر نہیں چلے۔ وہ جو غالب نے کہا ہے کہ با من میاوی زئی پدر، فرزند آزر را نگر، ہر کس کے شد صاحب نظر دین بزرگن خوش نہ کرت، کہ اے میرے باپ میرے ساتھ کیوں جھگڑتا ہے، آزر کے بیٹے کی طرف دیکھ، جو بھی صاحب نظر ہوتا ہے، یعنی جناب ابراہیم علیہ السلام، جو بھی صاحب نظر ہوتا ہے دین بزرگن خوش نہ کر، اسے بزرگوں کے طریقے پسند نہیں آتے، وہ اپنی راہ نکالنا چاہتا ہے۔ تو اقبال کا نقطہ نظر تو یہ ہے۔ تو تعلیم کے بارے میں اب بہت سے نقطے میرے سامنے تھے، لیکن اب وقت چونکہ صرف 45 منٹ ہیں اور وہ بھی اب اس سے بھی کم رہ گیا، تو میں صرف 2-3 باتیں۔ ایک تو اقبال نے یہ بات بہت صراحت اور بہت وضاحت سے کہی ہے کہ تعلیم کا تعلق معاش سے نہیں ہونا چاہیے۔ عصر حاضر ملک الموت ہے تیرا جس نے قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش، کہ یہی وہ بنیادی خامی ہے اس معاشرتی نظام کی، اس تعلیمی نظام کی، کہ یہ معاش کے ساتھ وابستہ ہے، اور معاش کے ساتھ وابستہ ہونے سے تعلیم آپ سے آپ کی روح چھین لیتی ہے۔ ہاں معاش مل جاتا ہے، قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش۔ ایک دوسری ایک ڈرامائی انداز میں ایک چھوٹی سی نظم لکھی ہے، اس میں ایک سوال کرنے والا ایک گرگ باراں دیدہ سے یہ سوال کرتا ہے کہ قوموں کو غلام بنانے کا کیا طریقہ ہے، تو وہ کہتا ہے کہ بھیڑیوں اور بکریوں کو شکار کرنا ہو تو ان پر شیروں کو شکار کرنے والے طریقے نہیں اختیار کیے جاتے۔ شیروں کو شکار کرنے کے لیے زیادہ زور آوری کی ضرورت ہے، زیادہ بہادری کی ضرورت ہے، ذرا بڑے ہتھیار کی ضرورت ہے۔ بھیڑ بکریوں کو شکار کرنا بھی کوئی مشکل کام ہے۔ بھیڑ بکریوں کو شکار کرنا یعنی تعلیم کے ذریعے سے آپ کے ذہنوں کو بدلنا، یہ نہایت آسان کام ہے۔ تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے ادھر پھیر، سونے کا ہمالیہ ہو تو مٹی کا ہے ایک ڈھیر۔ کہ تعلیم کے ذریعے سے آپ قوموں کے ذہنوں کو غلام بنا سکتے ہیں، بس انہیں اپنے تعلیمی نظام کے سانچے میں ڈھال لیں، تعلیم کے تیزاب میں ڈال دیں ان کی خودی کو،
جب تیزاب میں ڈالیں گے گل کے نرم ہو جائے گا، ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے ادھر پھر، سونے کا ہمالہ ہو تو مٹی کا ہے ایک ڈھیر، سب کچھ خاک ہو جائے گا، سب روایات، اقدار، ماضی، تہذیب، تمدن، تعلیم، تحقیق سب ختم ہو جائے گا۔ تو یہی اقبال دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستانی قوم کے ساتھ یا ان کے مخصوص مخاطب مسلمانوں کے ساتھ ہوا ہے۔ تو اس حصے کا اختتام نظم جاوید سے پر ہوتا ہے، جس میں جاوید اقبال صاحب کو ہمیشہ کی طرح ایک علامت بناتے ہوئے وہ نوجوان نسل کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ اس نظام کے خاتمے تک کیا کرنا ہے، اس نظام کے اندر رہتے ہوئے بھی اپنے اندر جوہر لا الہ کو مضبوط بنانا ہے، کہ اس نظام کے تبدیل ہونے میں تو وقت لگے گا، کوئی ایسے رجال کار پیدا ہوں گے جو اس نظام کو تبدیل کریں گے، لیکن اس وقت تک اس کے اندر رہتے ہوئے جوہر لا الہ کو مضبوط بنائیں گے تو پھر خارجی حملے، پھر وہ تیزاب جس میں آپ کی خودی کو ڈال کر ملائم کیا جا رہا ہے، وہ آپ کے باطن کی دنیا کو ویران نہیں کر سکے۔ تیسرا حصہ عورت کے عنوان سے ہے، یہ نسبتاً مختصر حصہ ہے، صرف 9 نظمیں اس میں شامل ہیں، بہت سینسٹیو ایشو ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اقبال نے بہت کچھ کہہ دینے کے باوجود بہت کچھ نہیں کہا، یعنی اظہار پر ایمائیت کو ترجیح دی ہے اس حصے میں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے نزدیک عورت وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز دروں، مکالمات فلاطون نہ لکھ سکی لیکن اسی کے شعلے سے ٹوٹا شرار افلاطون، کہ ساری زندگی کی رونق، اس کائنات کا حسن عورت ہی کے دم قدم سے ہے۔ اگر عورت نہ ہوتی تو زندگی میں کریٹیوٹی نہ ہوتی۔ عورت تخلیق کی ایک نشانی ہی نہیں، تخلیق کا ایک مظہر، اور ٹھیک ہے کہ کسی عورت کو نبوت کا مرتبہ نہیں ملا، کسی عورت کے کریڈٹ پر ڈائلاگز جیسی کتاب نہیں ہے، لیکن نبیوں کو پیدا کس نے کیا؟ نبیوں نے کس کی آغوش میں آنکھ کھولی؟ افلاطون اور اس جیسے فلسفی اور مکالمات جیسی کتابیں لکھنے والے کس کی گود میں پل بڑھ کر جوان ہوئے؟ وہ عورت ہی ہے۔ تو یہ ان کے نگاہوں میں عورت کا مقام اور مرتبہ یہ ہے۔ پھر دوسرا پہلو جو اس حصے میں ان کا موضوع سخن ہے وہ عورت کی تعلیم اور تربیت ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ عورت کی تعلیم اور تربیت سے ہی ہم قوم کو بنا سکتے ہیں، لیکن اس میں ان کی کچھ ریزرویشنز ہیں۔ وہ ہر طرح کی تعلیم کو عورت کے لیے مناسب نہیں سمجھتے، آدمیوں کے لیے بھی نہیں سمجھتے، اس لیے کہ تعلیم میں ان کی ترجیحات ہیں، اور وہ ترجیحات انہوں نے یہاں وہاں بہت سی جگہوں پہ واضح کر دی ہیں۔ تو عورت کی تعلیم کے لیے ان کا بڑا واضح موقف یہ ہے کہ اس کی تعلیم دینی ہونی چاہیے، کہ دین کے بنیادی اصول اور ضوابط اس کو پڑھانے اور سکھانے مردوں سے بھی زیادہ ضروری ہیں۔ پردے کے مسئلے پر بھی انہوں نے بحث کی ہے، لیکن اس کو ایک بہت فنکارانہ ٹچ دے دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ پردے کا سوال مجھ سے کیا پوچھتے ہیں؟ عورت کا پردہ، میں تو اس سوال پر غور کر رہا ہوں کہ آدمی بھی پردے میں ہے۔ عورت کیا ہے؟ عورت کیا، آدمی بھی پردے میں ہے۔ ابھی تک ہے پردے میں اولاد آدم، کسی کی خودی آشکارا نہیں ہے۔ نہ آدمیوں کی خودی آشکارا ہے، نہ عورتوں کی خودی آشکارا ہے۔ تو بہت خوبصورت اشعار انہوں نے اس میں کہے ہیں۔ ایک بات جو بہت ہی لطیف اور باریک ہے، انہوں نے ایک نظم میں کہی اپنے شعر سے، چھوٹی سی نظم ہے، بہت باریک بات ہے اس میں، اپنے شعر سے شکوہ کیا ہے کہ تو منکشف کیوں ہو گیا، اس کی لذت پیدائش سے شکایت کرتے ہیں کہ تو مشہور کیوں ہو گیا۔ حالانکہ شاعر شعر کس لیے کہتا ہے؟ ابلاغ ہی کے لیے کہتا ہے، شاعر یہی چاہتا ہے کہ اس کا شعر مشہور ہو اور لوگوں تک پہنچے، لیکن وہ اپنے شعر سے یہ شکایت کر رہے ہیں کہ تو لوگوں میں مشہور کیوں ہو گیا۔ نکتہ باریک اس میں یہ ہے کہ اقبال کے نزدیک خلوت زندگی کے حسن کی بنیاد ہے، اور شعر کے اندر پنہاں خیال دراصل شاعر کی خلوت کا ایک اظہار ہے۔
اگر وہ شعر مشہور ہوتا ہے تو اس سے کچھ حاصل نہیں جب تک کہ وہ خیال جو شاعر کی خلوت کا نتیجہ تھا وہ قاری سامع ناظر کے نہاں خانہ دل کی خلوت کے اندر نہ اتر جائے۔ اس دور کو رسوا کیا جلوت کی ہوس نے۔ یہ اقبال بار بار کہتے ہیں کہ جلوت نے آپ کو خراب کیا ہے کہ ہر چیز، مرد ہو یا عورت، فکر ہو یا فن، ہر چیز پردہ ظہور پر ہے۔ تو آپ کو زندگی کے اس ہنگامے میں، اس مارکے میں، اس کارزار میں رکنے کی، رک کر سنبھلنے کی، سنبھل کر سوچنے کی، سوچ کر اپنے آپ کو کھوجنے کی، کھوج کر اپنے آپ کو دریافت کرنے کی فرصت ہی نہیں ہے۔ کس کے پاس مہلت ہے؟ حتیٰ کہ اب آپ اپنی تنہائی میں اپنے بیڈ روم میں بیٹھے ہیں تو بھی وہ ایک چھوٹی سی سکرین جو ہے وہ آپ کے خیالات کو منتشر کر دینے کے لیے کافی، وہ آپ کو کوئی لمحہ تنہائی آپ کو عطا نہیں ہونے دیتے۔ تو اس خلوت میں خودی ہوتی ہے خودگیر، ولیکن خلوت نہیں اب دیر و حرم میں بھی میسر۔ آپ دیر میں چلے جائیں، حرم میں چلے جائیں، خلوت نہیں ملتی ہے۔ تو اس لیے وہ اپنے شعر سے لذت پیدائی کا گلہ کر رہے ہیں کہ مشہور تو ہو گیا ہے۔ یہ کچھ اس سے ملتی جلتی بات ہے جیسے شعر مرا بے مدرسے کے برد، کہ میری شاعری کو سکولوں میں کون لے گیا، یعنی جا کر وہ رسوا ہو گئی۔ اس جس تنہائی کا وہ نتیجہ تھی، اس تنہائی نے قاری یا سامع یا ناظر کے دل کے تاروں کو نہیں چھوا، وہ اس میں داخل نہیں ہو سکی۔ تو عورت کے چیپٹر میں یہ بات انہوں نے کی ہے، اور اختتام میں عورت کے عمومت کے مقام پر انہوں نے کلام کیا ہے، اور اسی عمومت ہی کو انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک تخلیق کا ایک بے مثال مظہر ہے کہ جذبہ عمومت سے ہی لطافت پیدا ہوتی ہے، اسی سے گداز پیدا ہوتا ہے، اسی سے محبت پیدا ہوتی ہے، اسی سے شفقت پیدا ہوتی ہے، اسی سے قربانی پیدا ہوتی ہے۔ تو اس لیے وہ عورت کو عمومت کے درجے سے، یعنی ماں ہونے کے درجے سے نیچے گرتا دیکھنا نہیں چاہتے، اور جدید تہذیب پر ان کا سب سے بڑا اعتراض یہی ہے کہ اس نے اس سے عمومت کو چھینا ہے، اس کی نسوانیت کو چھینا ہے۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اگر تعلیم دینی ہے تو وہ صرف دین کی تعلیم ہے کہ بیگانہ رہے دین سے اگر مدرسہ زن ہے، عشق و محبت کے لیے علم و ہنر موت۔ اس کے بعد چوتھا حصہ فائن آرٹس سے متعلق ہے، ادبیات اور فنون لطیفہ۔ بہت سی نظمیں، 42 نظمیں ہیں، صرف ایک غزل ہے، دریا میں موتی اے موج بے باک، جس کا اختتام ہوتا ہے کہ ان امتوں کے باطن نہیں پاک، اس مصرے پر۔ تو اقبال کا تصور فن ایک بہت بڑا موضوع ہے۔ اگر آپ نے بال جبریل پڑھ لی ہے، ہو چکا بال جبریل کا لیکچر، تو آپ نے مسجد قرطبہ نظم ضرور پڑھی ہوگی، اور اس میں اقبال کا تصور فن بڑی وضاحت کے ساتھ آ گیا ہے۔ تو یہ جو نظم ہے کہ دریا میں موتی ہے موج بے باک، یہ جو اس میں 42 نظمیں ہیں، یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسی کی شرح ہے۔ اور دو حصوں پہ ہم ان 42 نظموں کو تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک اقبال کا نظری تصور ہے، اور ایک اس کا عملی اطلاق ہے۔ نظری اعتبار سے اقبال یہ ہر اس فن کو محمود، پسندیدہ، مطلوب قرار دیتے ہیں جو آپ کی خودی کی حفاظت کرنے والا ہو۔ سرود و شعر و سیاست، کتاب و دین و ہنر، اگر خودی کی حفاظت کریں تو عین حیات، نہ کر سکیں تو سراپا فسون و افسانہ، پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ تو یہ تصور خودی پر استوار ہے۔ اس کی ساری نظمیں دین و ہنر، تخلیق، نگاہ، شعاع امید، نسیم و شبنم، موسیقی، رقص و موسیقی، فنون لطیفہ، مخلوقات ہنر، یہ وہ نظمیں ہیں جو ان کے نظری پہلو کو واضح کرتی ہیں، جس کا میں نے اختصار سے یہ عرض کر دیا کہ ہر وہ فن ان کے نزدیک پسندیدہ ہے جو خودی کی تربیت کرتا ہے، نہ کر سکے تو سراپا فسون و افسانہ، جو فن خودی کی تربیت نہیں کرتا وہ ان کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ اور وہ جیسے انہوں نے کہا کہ ہند کے شاعر و صورت گر و افسانہ نویس، آہ بیچاروں کے اعصاب پہ عورت ہے سوار،
چشم آدم سے چھپاتے ہیں مقامات بلند، کرتے ہیں روح کو خوابیدہ بدن کو بیدار۔ تو اس طرح سے وہ اپنے تصور فن کو نظری طور پر واضح کرتے ہیں، اور اس میں ان کا جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی فن اس وقت تک پرورش نہیں پا سکتا، ترقی نہیں کر سکتا، جب تک اس میں ایک خاص سطح کی دیوانگی، ایک جنون کی کیفیت اس میں نہ ہو۔ وہ جنون ہی فنکار کو اپنی ذات کی قربانی دے کر اپنے فن کو چمکانے پر آمادہ کرتا ہے۔ تو وہ تمام قوموں کی تاریخ کو سامنے رکھ کر یہ بات کہتے ہیں کہ ہیچ قومی زیر چرخ لاجورد بی جنون زو فنون کاری نہ کرتا، کہ اس آسمان کے نیچے کسی قوم نے اس جنون آمیز فن کو چھوڑ کر ترقی نہیں کی ہے جو ایک دیوانگی آپ کے اندر پیدا کرتا ہے، جو جس طرح انہوں نے مسجد قرطبہ میں بھی اس بات کا اظہار کر دیا ہے کہ آپ جب تک اپنے آپ کو اپنے فن کے لیے قربان نہیں کرتے اس وقت تک کوئی بڑا فن پارا وجود پذیر نہیں ہو سکتا۔ شعلے سے ٹوٹ کے مثل شرر آوارہ نہ ہو، کر کسی سینہ پرسوز میں خلوت کی تلاش۔ پھر وہی بات آ گئی ہے کہ کر کسی سینہ پرسوز میں خلوت کی تلاش۔ تو جب یہ خلوت میسر ہو جاتی ہے، فنکار کو یہ خلوت میسر ہو جاتی ہے جس میں وہ اپنے فن کی تشکیل کرتا ہے، تو پھر وہ موہ پرویں کا شکار کر سکتا ہے۔ تو اس کے بعد جب عملی اور اطلاقی پہلو آتا ہے ان کے تصورات کا، تو اس میں انہوں نے مختلف فن پاروں کو اور مختلف تصورات کو اپنے زاویہ نظر کی مدد سے دیکھا ہے۔ جیسے مسجد قوت الاسلام پر نظم لکھی ہے، پیرس کی مسجد پر نظم لکھی ہے، یا اور 2-3 نظمیں اس طرح کی ہیں، یا تھیٹر پر ایک نظم لکھی ہے تیاتر کے نام سے۔ تو اس میں بھی وارث علوی صاحب نے ایک بڑی شدید تنقید اقبال پہ کی ہے اس نظم کے حوالے سے کہ اگر اس بات کو مان لیا جائے تو زمانہ حاضر کے ڈرامے کی ساری ترقیاں غارت ہو جائیں گی۔ لیکن اس میں بنیادی بات اتنی سی ہے کہ یہی کمال ہے تمثیل کا کہ تو نہ رہے، کہ ڈرامے میں ایک اداکار جب اپنی ہستی کو بھلا کر گیون کیریکٹر کو اتنی کامیابی سے پیش کرتا ہے کہ گویا وہ اپنا آپ مٹا دیتا ہے، کہتے ہیں کہ مکمل اس کردار کو اپنے اوپر طاری کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، تو اقبال کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ اقبال کا کہنا یہ ہے کہ میں تو ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں چاہتا، یہ نہیں سوچ سکتا کہ میں اپنی خودی کو چھوڑ دوں۔ وہ آپ ایک اجنبی کردار کو اپنے اوپر طاری کرتے ہیں، گویا اپنی خودی کو تیاگ دیتے ہیں۔ یہی کمال ہے تمثیل کا کہ تو نہ رہے، رہا نہ تو نہ ساز خودی نہ سوز حیات۔ یہ ان کا جیسے پیرس کی مسجد پہ انہوں نے نظم لکھی ہے۔ اب مسجد ہے لیکن مسجد کے بارے میں بھی نہایت شدید تنقید انہوں نے کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ بنانے والوں کے باطن میں وہ جذبہ نہیں تھا جو ایک فن پارے کی تشکیل کرتا ہے، لہٰذا یہ مسجد نہیں، مجھے تو بت خانہ دکھائی دیتا ہے۔ یا مسجد قوت الاسلام کی جو تعریف کی ہے، اس تعریف میں بھی دراصل تعریف فنکار کی کر رہے ہیں کہ اس کے بنانے والوں کے ہاتھوں میں جو صلابت تھی، ان کے باطن میں جو طاقت تھی، ان کے باطن میں جو طہارت تھی، وہ ان کے فن پارے میں ریفلیکٹ کر رہی ہے۔ تو اس لیے ہر وہ فن پارہ محمود ہے ان کے ہاں، وہی فن پارہ ایک معجزہ تخلیق کرتا ہے جس سے فنکار کی باطنی صلابت کا اظہار ہوتا ہوں۔ تو بے معجزہ دنیا میں ابھرتی نہیں قومیں، جو ضرب کلیمی نہیں رکھتا وہ ہنر کیا۔ شاعری کے بارے میں جہاں جہاں انہوں نے خیالات کا اظہار کیا، اس باب میں بھی اظہار کیا ہے، تو اس شاعری کو ریجیکٹ کیا ہے کہ جو دلوں میں افسردگی پیدا کرنے والی۔ وہ جو ایک فارسی شاعر نے کہا تھا کہ در محفل خود راہ مدے ہم چمنی را کفسردے دل افسردے کند انجمنی را۔ خواجہ میر درد نے اس کا ترجمہ کیا ہے اس شعر کا۔ نہ کہیں عیش تمہارا بھی منغص ہو جائے، دوستو درد کو محفل میں نہ آنے دینا۔ تو اقبال بھی یہی سمجھتے ہیں کہ افسردہ دل افسردہ کند انجمنی را،
شاعر کی نوا ہو کہ مغنی کا نفس ہو، جس سے چمن افسردہ ہو وہ باد سحر کیا. کہ ایسی باد سحر ہمیں نہیں چاہیے، ایسا فن ہمیں نہیں چاہیے جس سے لوگوں کے دل افسردہ ہو جائیں، بجھ جائیں، مایوسیوں کا شکار ہو جائیں. نہایت خوبصورت نظم شعاع امید اس حصے میں شامل ہے، جس کے 3 حصے ہیں. سورج کی شعاعیں بکھری ہوئی ہیں اور مسلسل روشنی بکھیرنے کے عمل سے مایوس ہو گئی، اور مایوس ہو کر کہتی ہیں کہ ہم نے صبح سے شام تک زمانے کو منور کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ مشرق کا جہنم اتنا تاریک ہے کہ یہاں کوئی کرن پیدار نہیں ہو سکتی. لہٰذا اب پھر اپنے اس جلوت قدے میں، اپنے سینے میں ہمیں، اے سورج تو ہمیں اپنے سینے میں دوبارہ چھپا لے. تو سورج کہتا ہے کہ آؤ میرے اس منور سینے میں دوبارہ سے سما جاؤ. چنانچہ شام ہونے پر ساری دنیا سے سورج کی کرنیں اٹھتی ہیں، جمع ہوتی ہیں اور واپس سورج کے سینے میں پناہ لیتی ہیں. لیکن ان میں سے ایک کرن اٹھ کر کہتی ہے کہ نہیں، میں مشرق کو روشن کروں گی. اس لیے کہ مشرق میں وہ مفکروں کا حوالہ دیتی ہے، دانشوروں کا حوالہ دیتی ہے، مشرق میں پیدا ہونے والے بڑے لوگوں کا حوالہ دیتی ہے کہ مشرق تو وہ خطہ ہے جہاں یہ ایسے لوگ پیدا ہوئے، ایسے فلسفی پیدا ہوئے، ایسے دانش مند پیدا ہوئے، اور مشرق تو وہ خطہ ہے جہاں اقبال پیدا ہوا. ہاں، تو اقبال کا ریفرنس دیتی ہے اور پھر اس ایک کرن کی مطابعت میں باقی کرنیں بھی مشرق کو منور کرنے کا دوبارہ سے عزم کر لیتی ہیں. اور وہ کرن اپنی ساتھی کرنوں کو جو نصیحت کرتی ہے وہ بہت قیمتی ہے کہ مشرق سے ہو بیزار، نہ مغرب سے حذر کر. فطرت کا اشارہ ہے کہ ہر شب کو سحر کر. تو یہی اقبال کا پیغام ہے. 5واں حصہ سیاسیات مشرق و مغرب ہے. بہت طویل موضوعات ہیں اس کے. روس کے اشتراکی انقلاب سے اقبال کی اثر پذیری سے آپ واقف ہیں، اور اس کے وہ مگر ساقی کے ہاتھوں میں نہیں، پیمانہ الا لوالب شیشہ تہذیب حاضر ہے میلا سے. پہلی نظم اشتراکیت کے نام سے ہے، لیکن اس اشتراکیت کا اختتام بھی کہاں ہوتا ہے کہ قرآن میں ہو غوطہ زن، اے مرد مسلماں اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار. جو حرف قل العف میں پوشیدہ ہے اب تک، اس دور میں شاید وہ حقیقت ہو نمودار. روس کے انقلاب سے متاثر ہیں لیکن مکمل نہیں سمجھتے، اس لیے ایک اور انقلاب کے منتظر ہیں. نہ ایشیا میں نہ یورپ میں سوز و ساز حیات، خودی کی موت ہے وہ، خودی کی موت ہے یہ، اور وہ ضمیر کی موت. دلوں میں ولولائے انقلاب ہے پیدا، قریب آ گئی شاید جہان پیر کی موت. یعنی ایک نئے انقلاب کی تمنا اور امید. تو اس میں انہوں نے پھر ان کا وہ جو محبوب موضوع ہے، جیسے خلیفہ عبدالحکیم صاحب نے تو بڑا سخت جملہ لکھ دیا کہ ایسے لگتا ہے کہ اقبال مغرب کے پیچھے لٹ لیے پھرتا ہے کہ جہاں نظر آئے ایک رسید کر دے. تو یہاں بھی انہوں نے وہی کام کیا ہے کہ فرنگی سیاست کو موضوع سخن بنایا کہ بنایا ایک ہی ابلیس آگ سے تو نے، بنائے خاک سے اس نے 200,000 ابلیس. کہ فرنگی سیاست، تو نے تو ایک ہی شیطان بنایا تھا آگ سے اللہ، اس نے خاک سے لاکھوں ابلیس جو ہیں وہ تخلیق کر دیے. تاہم یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ اس تنقید کے باوجود اقبال، جیسے ابھی اس شعر میں اس کرن کی زبانی یہ بات ہوئی کہ مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حذر کر، ایک واسٹ، ایک کائناتی کاسمک ایک ان کا پوائنٹ آف ویو ہے، اور وہ کسی ایک دائرے میں بند نہیں ہے. تو اقبال اس چیز کو آپ کے ذہنوں میں منتقل کرنا چاہتے ہیں کہ جہاں کہیں کوئی مثبت قدر نظر آئے اسے اپنا لینے یا اس کی تعریف کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. جیسے وہ مسولینی سے متاثر ہوئے اور مسولینی کی شان میں ایسا شعر کہہ دیا، فیض یہ کس کی نظر کا ہے، کرامت کس کی ہے، وہ کہ ہے جس کی نگاہ مثل شعاع آفتاب. ٹھیک ہے، جب متاثر ہوئے تو یہ کہا، لیکن جب اس نے ابیسینیا پہ حملہ کیا
حبشہ پہ حملہ کیا تو فوراً ان کا رد عمل سامنے آ گیا کہ پردہ تہذیب میں غارت گری، آدم کشی، یہ بھی مسولینی کے نام سے ایک نظم ہے اسی حصے میں، جس میں مسولینی اپنے مشرقی اور مغربی حریفوں سے مخاطب ہے، اور وہ ان کے اس اعتراض کا کہ تم نے آدم کشی کی ہے، غارت گری کی ہے، دہشت گردی کی ہے، اس کا الزامی جواب دے رہا ہے کہ کل تم نے کمزور قوموں کے زجاج توڑے تھے، ان کے شیشوں کو شکست دی تھی، آج میں توڑ رہا ہوں۔ پردہ تہذیب میں غارت گری، آدم کشی کل روا رکھی تھی تم نے، میں روا رکھتا ہوں آج۔ یہ اقبال نے کہا، لیکن جب اس نے ابیسینیا پہ حملہ کیا تو اقبال کا فوری رد عمل وہ ابیسینیا نامی ایک چھوٹی سی نظم میں سامنے آیا، جس میں یہ 18 اگست 1935 کی بات ہے کہ اقبال نے اس نظم میں واضح طور پر یہ کہہ دیا کہ یہ ابیسینیا کی ہے کتنی دلخراش ابیسینیا کی لاش، یہ لاش جو ہے یورپ کو بہت مہنگی پڑے گی اور اس کی سڑانٹ سے یورپ متعفن ہو جائے گا۔ تو اے وائے آبرو کلیسا کا آئینہ، روما نے کر دیا سر بازار پاش پاش۔ تو تاثر پذیری ایک انسانی فطری بات ہے، لیکن اس تاثر پذیری کو جمود کا ذریعہ نہیں بنا لینا چاہیے۔ اقبال کے اس رویے سے ہمیں یہی پیغام ملتا ہے کہ جیسے مسولینی سے ایک وقت میں متاثر ہوئے، لیکن جب اس کے یہ اقدامات سامنے آئے تو لوگوں نے اقبال پر فاشزم کا الزام لگاتے وہ انہی اشعار کو پیش کیا ہے کہ مسولینی کی مدح کیا، حالانکہ یہ بھی تو کہا ہے، یہ مسولینی کے نام سے جو نظم ہے اور جو ابیسینیا کے نام سے نظم ہے، فوراً اس کا ریئیکشن آ گیا۔ تو اسی حصے میں ایک مختصر سی نظم ابلیس کا فرمان اپنے سیاسی فرزندوں کے نام، یہ بھی ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے ابلیس کی مجلس شورائی کا کوئی حصہ ہے، تو ابلیس وہ پارلیمنٹ سے خطاب کر رہا ہے جس میں اس کے سیاسی فرزند جو ہیں وہ اپنی رپورٹ دے چکے ہیں، اور اب وہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے اس کا خطاب ہو رہا ہے۔ تو اس میں مذہب کو ان کے کوہ و دمن سے نکال دینے کا، مشرق سے اس کی روایات چھین لینے کا، اور اقبال جیسے غزل سرا کو چمن سے نکال دینے کا عزم ظاہر کیا جا رہا ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب لیگ آف نیشنز قائم ہوئی تھی، تو اقبال نے لیگ آف نیشنز پر تنقید کی تھی اور کہا تھا کہ آپ جو یہ تصور لے کر آئے ہیں جمعیت اقوام کا، یہ ایک محدود تصور ہے، انسانیت کو جمع کرنا ایک بڑا تصور ہے۔ مکے نے دیا خاک جنیوا کو یہ پیغام، جمعیت اقوام کے جمعیت آدم، اور اسے انہوں نے کہا کہ بہر تقسیم قبور انجمنی ساختاند، کہ یہ قبریں تقسیم کرنے کے لیے ایک انجمن بنائی گئی۔ اور اپنے نقطہ نظر میں انہوں نے کہا کہ تہران ہو گر عالم مشرق کا جنیوا، شاید کرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے۔ اسی حصے میں شام اور فلسطین اور عرب اور یورپ اور سوریہ وغیرہ نظمیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ میں دمشق میں تھا تو میں نے وہاں جامعہ دمشق کے ایک اجلاس میں اقبال کی نظم یورپ اور سوریہ سنائی اور اس کا ترجمہ ان کی خدمت میں پیش کیا، تو وہ بہت حیران ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ ایک پاکستانی شاعر ہماری تاریخ سے اتنی واقفیت رکھتا ہے، اتنا زیادہ واقف ہے کہ اس میں انہوں نے یہ کہا ہے نا کہ فرنگیوں کو عطا خاک سوریہ نے کیا، نبی عفت و غم خاری و کم آزاری، صلہ فرنگ سے آیا ہے سوریہ کے لیے، مئو قمار و ہجوم زنان بازاری۔ کہ شام نے تو یورپ کو کون سا گفٹ دیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، نبی عفت و غم خاری و کم آزاری، کسی کو تکلیف نہ پہنچا، جو ایک تمانچہ رسید کرے دوسرا گال بھی اس کے سامنے کر دو، یہ نبی شام نے یورپ کو دیا تھا۔ صلہ فرنگ سے آیا ہے سوریہ کے لیے، بدلے میں کیا ملا؟ مئو قمار و ہجوم زنان بازاری۔ میں ایک جگہ سے پیسے توڑوانے کے لیے گیا، کچھ ڈالر چینج کروانا تھے، تو وہ مجھے کہنے لگے کہ کون سا ڈانس آپ پسند کریں گے، بیلے ڈانس یا انڈیویجول یا کپل، یعنی ایک منی چینجر کے پاس پیسے توڑواتے۔ تو پھر مجھے یہی شعر اقبال کی یاد آئی۔
تو سوریہ کے ساتھ ان کی وابستگی، ان کی شام، ظاہر ہے کہ شام سے مراد یہ موجودہ شام فقط نہیں ہے، یہ تو انگریزوں کی اس تقسیم در تقسیم کے بعد بچ رہنے والا ٹکڑا ہے۔ اردن، فلسطین، اسرائیل اور موجودہ شام اور لبنان، یہ سب شام ہی تھا، تو اسی شام کی بات ہو رہی ہے۔ تو فلسطینی عرب سے انہوں نے جو خطاب کیا ہے، اس میں جو کچھ انہوں نے فلسطینی عرب سے کہا ہے وہ ہمارے لیے بھی سرمہ بصیرت ہے، اور اس میں ان کا بنیادی نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ زمانہ اب بھی نہیں جس کے سوز سے غافل، میں جانتا ہوں وہ آتش تیرے وجود میں ہے، تیری دوا نہ جنیوا میں ہے نہ لندن میں، فرنگ کی رگ جاں پنجہ یہود میں ہے، سنا ہے میں نے غلامی سے امتوں کی نجات، یہ حاصل کلام ہے کہ خودی کی پرورش و لذت نمود میں ہے، سنا ہے میں نے غلامی سے امتوں کی نجات، خودی کی پرورش و لذت نمود میں ہے۔ آخری حصہ 5 منٹ رہ گئے، تو محراب گل، اچھا میں بہت کچھ چھوڑ دیا، اختصار کر لیا ٹائم کی وجہ سے، کہ آخری حصہ اس کتاب کا ایک فرضی کردار کے افکار، اور وہ نام انہوں نے اختیار کیا ہے محراب گل افغان۔ محراب گل افغان کے افکار یہ ایسے ہی ہے جیسے کشمیر پہ بات کرتے ہوئے انہوں نے وہاں بھی ایک کردار تخلیق کیا، ملا زادہ زیغم لولابی کی بیاض، تو ملا زادہ زیغم لولابی کی بیاض سے انہوں نے کچھ افکار لیے ہیں۔ ظاہر ہے یہ اقبالی کے افکار ہیں اور یہ کوئی حقیقی کردار نہیں ہے، لیکن ایسا کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ایسا کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ شاعری میں یا فن میں اس بات کی بہت اہمیت ہے کہ جس خطے کی بات کی جا رہی ہے وہ بات کرنے والا اگر اس خطے کا رہنے والا ہے تو اس کی بات میں وزن ہوگا، اس لیے کہ وہ گراؤنڈ ریئلٹیز سے واقف ہوگا۔ اچھا، وہ گراؤنڈ ریئلٹیز سے واقف ہوگا، وہ وہاں کی ڈکشن سے واقف ہوگا، وہاں کے کلچر سے واقف ہوگا، تو وہ بات کرے گا تو اس کی بات میں زیادہ زور اور تاثیر ہوگی۔ تو اقبال نے ایک فرضی کردار تخلیق کیا ہے محراب گل افغان، تو اس میں ظاہر ہے کہ وہ ملت افغانیہ سے متعلق، جس سے انہیں بہت توقعات تھیں اور جسے وہ ایشیا میں بیداری کا ایک ذریعہ سمجھتے تھے۔ اب یعنی گستاخی نہ ہو تو مجھے ہمارے بزرگوں کی یہ توقعات کچھ حقیقت سے زیادہ محسوس ہوتی ہیں کہ لوگ یہاں سے ہجرت کر کے افغانستان جا رہے تھے کہ افغانستان ہمیں جو ہے آزادی دلوائے گا۔ تو بہرحال اقبال کے اس سیکشن میں، ضرب کلیم کے اس سیکشن میں جو بات انہوں نے کی ہے وہ زندگی کی سخت کوشی کی بات ہے کہ وہ ملت افغان جو ہے پہاڑوں میں زندگی بسر کرتی ہے، تو پہاڑوں جیسا حوصلہ، چٹانوں جیسی ہمت، چٹانوں جیسا حوصلہ آپ میں ہونا چاہیے، اور وہ جو خلعتیں آپ کو انگریز دینے جا رہا ہے آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے وہ چٹانوں جیسے حوصلے کو اپنا سرمایہ حیات بنانا ہے یا اس خلعت فاخرہ کو جو استعماری طاقتوں سے آپ کو دی جا رہی ہے کہ اے میرے فقر غیور فیصلہ تیرا ہے کیا، خلعت انگریز یا پیرہن چاک چاک۔ یہاں انہوں نے شاہین اور چرغ کی لڑائی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ شاہین جسے انہوں نے آئیڈیلائز کیا ہے، اپنے نوجوانوں کو شاہین کے جیسا دیکھنے کی آرزو کی ہے، تو چرغ ایک اور پرندہ ہے جو شاہین سے بھی زیادہ طاقتور ہے، اور وہ شاہین پر ایسے حملہ آور ہوتا ہے کہ جیسے کوئی شہباز کسی چوہے پہ حملہ آور ہوتا ہے، اور وہ اپنی چونچ میں اس کی گردن پکڑ کر شاہین کی گردن توڑ دیتا ہے، اور ایک ہی حملے میں اس کی گردن توڑ کے زمین پہ لا کے اس کو کھا جاتا ہے۔ تو شاہین اور چرغ کی لڑائی دکھائی ہے، تو گویا اتنی سنگینی، اتنی سخت کوشی، اتنی جفا کوشی، اتنا استحکام اور اتنا باطنی ثبات آپ کو چاہیے کہ جیسے چرغ جس کی انہوں نے یہاں ذکر کیا ہے، میری نظر سے کہیں اور چرغ کا ذکر نہیں گزرا اس حصے کے سوا۔ تو افغانوں سے ہی خطاب کرتے ہوئے
ایسا شعر انہوں نے کہا جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا کہ ان کے بنیادی مسائل میں سے ایک مسئلہ آرزو کا ہے کہ آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں، اور ہو پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام۔ تو یہاں ایک دوسری ڈائمینشن انہوں نے پیش کی ہے، افغانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری، میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے۔ کیسی دعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے؟ اس لیے کہ آرزو کی تکمیل ان کے نزدیک موت ہے، کہ جب آرزو پوری ہو گئی تو آپ کی جد و جہد کو موت آ جائے گی، آپ کے ولولے کو، آپ کی امنگوں کو، آپ کی قوت عمل کو موت آ جائے گی۔ اس لیے ایک منزل کے بعد دوسری منزل، ایک آرزو کے بعد دوسری آرزو، دوسری آرزو کے بعد مزید آرزو۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری، میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے۔ پھر افغانیوں کو اسلام کی تعلیمات کی طرف متوجہ کرتے ہیں، لیکن جو وہاں کی حقیقت ہے اس سے بے خبر بھی نہیں ہے۔ پھر انہیں شیر شاہ سوری یاد آتا ہے، اور شیر شاہ سوری کے اس قول سے اداس ہو جاتے ہیں جب وہ کہتا ہے کہ عزیز ہے انہیں نام وزیری و محسود، ابھی یہ خلعت افغانیت سے ہیں آری، کہ وہ اسلام کی ملت تو ایک بڑا پرسپیکٹیو ہے، اس سے چھوٹا تو افغانی ملت ہے، یہ اس پہ بھی نہیں ہے، یہ تو اپنے قبائل میں محدود ہے۔ عزیز ہے انہیں نام، یہ وزیری قبیلہ ہے، یہ محسود قبیلہ ہے، 1000 پارہ ہے کوہسار کی مسلمانی، کہ ہر قبیلہ ہے اپنے بتوں کا زناری، وہی حرم ہے وہی اعتبار لات و منات، خدا نصیب کرے تجھ کو ضربت کائی۔ بس یہی ان کا پیغام مکمل ہو جاتا ہے۔ تو اب اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اوورآل اس پہ گفتگو کروں کہ مجموعی طور پر ضرب کلیم سے ہم نے کیا نتائج اخذ کیے۔ آپ سوال کریں گے تو میں اس پہ کچھ بات عرض کروں گا۔ میں نے 7 بجے اپنی گفتگو ختم کر دی۔ آپ نے پوری کے دل زور سے ماری کہ سب ہل گئے ہیں۔ نہیں، کچھ لوگ پیچھے جا گئے۔ جی جناب۔ زیادہ پہلے آپ سوال کرنا چاہ رہے تھے۔ سر وہ ذاتی افران کا جو شعر ہے، بنایا ایک ہی ابلیس آگ سے تو نے بنائے خاک سے اس نے 200,000 ابلیس۔ اور یہ خاص طور پہ سیاست افران کے موضوع جی 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 کو رکھنے کا انتخاب کیا، ظاہر ہے اس کا مقصد تھا۔ ذرا اس پہ روشنی ڈال سکتے ہیں کہ سیاست افران کے کس پہلو کو وہ اس کا ذمہ دار ٹھہراتے ہوں گے علامہ اقبال، کہ جس کی وجہ سے وہ انہوں نے اتنے ہزاروں ابلیس انہوں نے بنا دیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو ایک بنایا تھا، انہوں نے تو آگے پوری فیکٹری لگا دی۔ جی جی۔ وہ کون سے پہلو ہیں جس کو اقبال ذمہ دار ٹھہراتے ہیں اس ابلیس، اتنے زیادہ ابلیس پیدا کرنے میں سیاست افران؟ یعنی یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ اقبال کے نزدیک یورپ کی سیاست جو ہے وہ ابلیسی سیاست ہے، اور یعنی جیسے ہم نے سیاست کا معنی ہم نے جہاں سے لیا ہے کہ سیاست کا مطلب چالاکی، سیاست کا مطلب مکاری، سیاست کا مطلب دھوکہ دینا، تو یہ تمام ہم نے وہیں سے اخذ کیے ہیں۔ تو اسی بنیادی اخلاقی کمی کو جو یورپ کی سیاست میں پائی جاتی ہے، جس کا آپ آج بھی مظاہرہ دیکھ رہے ہیں، وہ یورپ ہو یا دوسری بالادست طاقتیں ہوں، کہ ان کے ہاں جو جن چیزوں کو انسانی قدر کہہ کر دوسروں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، وہ خود ان قدروں پر پورا نہیں اترتے۔ یعنی جس قدر کو وہ اپنے معاشرے کے لیے ضروری سمجھتے ہیں، دوسرے معاشروں کے لیے وہ قدر ساقط ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے انہوں نے تو جمہوریت پہ بھی اسی حوالے سے تنقید کر دی ہے، گریز از طرز جمہوری غلام پختہ کارش ہو، کہ از مغز 200 خر ذہن انسانی نمی آیت۔ یہی پہلو ہے جس کی طرف وہ توجہ دلا رہے ہیں، اخلاقی پہلو۔ جی سر، یہ پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ مجھے کم از کم نہیں پتا کہ عشق کیا ہے، اور اگر اقبال رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ عشق بھی کرو اور خودی بھی رہو، عشق تو پھر یہ ہے کہ جس سے عشق کیا جائے اس کے اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دینا، تو پھر خودی تمہاری کیا ہے؟ عشق کا مطلب ہے کسی ایک جذبے سے والہانہ وابستگی، کسی ایک جذبے سے والہانہ وابستگی۔ جب آپ کی والہانہ وابستگی ہو جاتی ہے تو پھر آپ کی توجہات منتشر نہیں رہتی، وہ اس ایک نقطۂ ماسکہ پہ آ کر مرتکز ہو جاتی ہیں۔ پھر جب توجہات مرتکز ہو جاتی ہیں تو آپ کے اندر قوت پیدا ہو جاتی ہے،
اس عشق کی اقبال بات کر رہے ہیں. وہ یعنی عشق جو ہے ایک بہت برتر اور ایک بالاتر قوت ہے. جو انسانی عشق ہے، جو ایک انسان کو ایک دوسرے انسان سے عشق ہوتا ہے، وہ اس عشق تک پہنچنے کا پہلا قدم ہے. اس میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں بھی جذبات اور توجہات مرکوز ہو جاتے ہیں. انسانی عشق میں بھی توجہ مرکوز ہو جاتی ہے، انتشار ذہنی نہیں رہتا. تو وہ صوفیاء کا قول ہے کہ المجاز قنطرۃ الحقیقہ، کہ مجاز حقیقت کی سیڑھی ہے. جو اس عشق کو پا لیتا ہے وہ اس سے اگلی منزلوں پر بھی جا سکتا ہے، اس برتر عشق کو بھی چھو سکتا ہے. تو جب اس عشق کو چھو لیتے ہیں تو پھر آپ کی خود ہی جو ہے مضبوط ہو جاتی ہے. جی آپ نے پہلے کہا تھا. جی سر، اقبال ہمیں اس نظام تعلیم میں رہنے کا طریقہ تو بتا رہے ہیں، تو اس کے خاتمے کا کیا ہمیں بتاتے ہیں، وہ کیسے ممکن؟ وہ تو یعنی اقبال کا سارا نظام فکر وہی تو بتا رہا ہے کہ خودی کی تربیت و لذت نمود، کہ جب خودی قوم اپنی خودی کو بیدار کر لے گی، اجتماعی خودی بیدار ہو جائے گی، تو آپ جیسے چاہیں گے مہر و مہ و انجم کے محاسب بن جائیں گے اور زمانے کے گھوڑے کی لگامیں آپ کے ہاتھ میں آ جائیں گی. وہی اقبال کا نقطہ ماسکہ خودی ہی ہے. ایک تحفہ دیا. شراب دی اور جوا دیا اور زنان بازاری دی، یہ تحفے دیے. مئو قمار و ہجوم زنان بازاری، یہ تحائف ہی. اور جی وہ موت اور حیات کو پہچان لیتا ہے. آج کل کی ہماری جو جنریشن ہے اب، وہ تو صرف یہ کہ جو آج اس کے پاس ہے اس کو پہچانتا ہے، وہ تو اپنے کل کو بھی نہیں دیکھتا. تو وہ اپنی خودی کو کیسے پہچان سکتا ہے؟ اور سیکنڈ کوشچن یہ کہ آپ نے کہا کہ چرخ جو ہے وہ شاہین سے زیادہ طاقتور ہے، تو اقبال نے بھی چرخ کو اپنی پوئٹری میں کیوں نہیں لیا اور شاہین کو اتنا زیادہ انکلوڈ کیوں لیا؟ اچھا، پہلی بات آپ نے پہلا حصہ کیا ہے آپ کا کہ خودی؟ ہاں ہاں، ظاہر ہے کہ اپنے آپ سے تعارف ہونا یہ خودی کا پہلا قدم ہے. جیسے ہم کسی محفل میں جاتے ہیں، انٹروڈکشن کرواتے ہیں، مسٹر ایکس، مسٹر وائی، مسٹر زی، دوسروں کا سب کا تعارف ہو جاتا ہے لیکن اپنے آپ کا تعارف نہیں ہوتا. تو جب ہم اپنے آپ سے تعارف شروع کریں گے، اپنے آپ کو جاننا شروع کریں گے، تو پھر خودی کی سلطنت میں داخلے کا امکان پیدا ہو جائے گا، وہ دروازہ کھل جائے گا. جب آپ اپنے آپ کو جان لیں گے کہ آپ کون ہیں، کیا ہیں، اس کائنات میں آپ کا مقام کیا ہے، آپ کی قوتیں کیا ہیں، آپ کے پاس کون کون سے اختیارات ہیں. جیسے اقبال اشارہ کرتے ہیں نا کہ آپ کے پاس یہ اختیار ہیں کہ آپ چاند کو اپنی مرضی سے چلائیں، سورج کو اپنی مرضی سے چلائیں، ستاروں کو اپنی مرضی سے چلائیں. اگر آپ کو یہ ابھی تو آپ کو یہ کہانی لگتی ہے، ابھی تو ایک افسانوی بات لگتی ہے، شاعرانہ تخیل لگتا ہے. جب آپ کو اپنے اس اختیار کا اندازہ ہو جائے گا، آپ اس تک پہنچ جائیں گے تو خود ہی حاصل ہو جائے گی. لیکن پہلا قدم اپنے آپ سے متعارف ہونا ہے. لیکن ہمارا حال تو وہی ہے نا کہ جو ایک شاعر نے کہا کہ خود پہ بھی اپنی طبیعت کا معمہ نہ کھلا، کبھی خود سے بھی گریزاں، کبھی اغیار کے ساتھ. دوسری بات، چرخ کا شاید انہوں نے اس لیے ذکر نہیں کیا کہ یہاں ہم اس سے واقف نہیں ہیں. اس خطے کے لوگ جس خطے سے وہ مخاطب ہو رہے تھے شاہین سے واقف ہیں، اور شاہین میں کچھ ایسی صفات ہیں جو شاید چرخ میں نہیں ہیں. مثلا یہ کہ وہ آشیانہ نہیں بناتا، وہ بہت بلند نگاہ ہے، وہ کسی کے کیے ہوئے شکار کو اعتنا کے لائق نہیں سمجھتا، وغیرہ جو اقبال نے اپنی تحریروں میں بیان کی. یہ سبب ہے. جی جی آپ. اگر مجھے الجھن ہو تو کون کر کے وجود حضرت انسان نہ روح ہے نہ بدن، اگر حضرت انسان نہ روح ہے نہ بدن تو پھر کیا ہے؟ اس سے بھی برتر شے ہے. لیکن چونکہ سامعین کی استعداد اتنی نہیں تھی اس لیے اس کو کھول کر نہیں کہا. اسی پہلے مصرے میں کہہ تو دیا ہے کہ اگر آپ کو الجھن نہ ہو تو پھر اس موضوع پہ میں بات کر سکتا ہوں. چونکہ اس سے الجھن کا اندیشہ اس لیے بات نہیں کی.
جی اینی ادر کوشچن؟ چار عناصر ہیں جو قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت. آپ کی زبان سے، آپ کے انداز فکر سے. جی اس میں یعنی قرآن کی ایک آیت ہماری مدد کرتی ہے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ وہ باطل کے ساتھ مارکہ آرائی کے وقت بہت سخت اور آپس میں بہت مہربان، رحیم اور نرم ہوتے ہیں. یہی اس کی وضاحت. جی ٹھیک ہے جناب، تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. آج کے جو حالات ہیں جن سے ہم گزر رہے ہیں اس کے متعلق اگر فرض کیجیے حضرت علامہ ہوتے تو وہ کن خیالات کا اظہار کرتے؟ کیا ہم واقعی اب بھی آزاد ہیں یا ابھی تک وہی صورتحال ہے جو ان کی اپنی زندگی میں؟ یعنی سیاسی سطح پر تو، اور سب نے بڑی اہم بات فرمائی ہے، سیاسی سطح پر تو بلا شبہ ہم نے ایک تبدیلی حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے کہ ایک جغرافیے میں تبدیلی ہوئی، ایک نیا ملک وجود میں آیا، اور وہ ملک جس حد تک بھی ہمارے اختیار اور اقتدار میں ہے. لیکن تہذیبی سطح پر ہم ابھی اس منزل کو نہیں پہنچ سکے جو اقبال کی نگاہوں میں تھی، اور اقبال کا پیغام تو پھر اسی طرح ریلیونٹ ہے، وہی صورتحال ہے. یعنی اقبال نے اس غیر منقسم ہندوستان کے مسلمان کے ذہن کے جو مسائل اور مشکلات کا تجزیہ کیا تھا اور ان کے لیے جو حل پیش کیا تھا، وہ آج اس آزاد اور خود مختار پاکستان کے مسلمان پر بھی اسی طرح منطبق ہو رہا ہے. اس لیے کہ وہ تعلیم کے تیزاب میں اس کی خودی کو ڈال کر اسی طرح ملائم کر دیا گیا ہے کہ جدھر چاہے ادھر پھیر کی کیفیت ہے، اور وہ سونے کا ہمالہ ڈھیر بنا پڑا ہے. اس میں سے وہی شعاع امید والی بات ہے جو سورج کی شعاؤں پہ نظم انہوں نے لکھی ہے اس میں، کہ وہ مایوس ہو کر ساری شعائیں واپس جا رہی ہیں، لیکن ایک شعاع جو ہے وہ پھر امید کا، بیداری کا اور ایک اچھے مستقبل کا پیغام لے کر آتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اقبال کا پیغام آج بھی وہی ہے جو غیر منقسم ہندوستان ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمیں اس اقبال کے بعد اور کوئی اقبال نہیں دیا گیا، کیونکہ ابھی تک اقبال کی خیالات نہیں ویلڈ ہے. اب وہ تو انہوں نے خود کہا ہے نا کہ چرخت خویش بربستم از این دیر، ہمیں گفتند با ما آشنا بود ولیکن کس ندانست این مسافر چه گفتو با که گفتو از کجا بود. کہ جب میں یہاں سے رخصت ہوا تو سب نے کہا کہ ہاں ہم جانتے تھے یہ حضرت علامہ اقبال تھے، لیکن کسی نے نہیں جانا کہ اس مسافر نے کیا کہا، کس سے کہا، کہاں سے آیا. تھوڑی سی ریکویسٹ ہے کہ یہ جو شعاع امید کا جو آخری پورشن ہے جس کے اندر وہ شعاع جاتی ہے اور اس کو تھوڑا سا سمجھا دیں، تھوڑا سا کیا بات اچھا سوری پیج نمبر 721 ہے 722 اینڈ 3. 723 کے اوپر وہ لاسٹ جی پورشن. پہلے تو یہ میں پڑھتا ہوں، یعنی اس کا ایک حصہ پڑھتا ہوں. پہلے وہ شعاؤں نے جو مایوسی کا اظہار کیا اور سورج کے دامن میں جا کر دوبارہ پناہ لینا چاہی، اور یہ کہا کہ ہماری تمام تر کوششوں کے باوجود مشرق بیدار نہیں ہوا. تو آخری حصہ نظم کا، ایک شوخ کرن شوخ مثال نگہ حور آرام سے فارغ صفت جوہر سیماب، کہ جیسے ایک پارا ہوتا ہے، مرکری ہوتی ہے، اس کو آپ قرار نہیں دیکھتے اس کے وجود میں، وہ بے قرار ہوتا ہے. تو آرام سے فارغ یعنی اس میں سکون نہیں تھا، اور وہ ایک پارے کی طرح بے قرار تھی. وہ شوخ کرن بولی کہ مجھے رخصت تنویر عطا ہو، مجھے اجازت دیجئے، تمام کرنوں کو آپ نے اپنے دامن میں واپس لے لیا، مجھے اجازت دیجئے کہ میں جا کر اس کائنات کو، اس خطے کو منور کروں. جب تک نہ ہو مشرق کا ہر ایک ذرہ جہاں تاب، اس وقت تک میں کوشش کروں جب تک مشرق کا ہر ذرہ اپنے اندر سورج جیسی تابناکی پیدا نہ کر لے. چھوڑوں گی نہ میں ہند کی تاریک فضا کو، جب تک نہ اٹھیں خواب سے مردان گراں خواب.
میں اس وقت تک ہندوستان کی اس اندھیروں میں ڈوبی ہوئی فضا کو نہیں چھوڑوں گی جب تک یہ گراں خواب قوم، یہ خوابیدہ قوم، یہ سوئے ہوئے لوگ اپنے اس گہرے خواب سے، گہری نیند سے بیدار نہ ہو جائیں۔ خاور کی امیدوں کا یہی خاک ہے مرکز۔ مشرق کو اگر کسی احیاء کی، کسی زندگی کی امید ہے تو اسی خاک سے امید ہے۔ یہی خطہ ہندوستان، یہی پاکستان ہندوستان کا خطہ ہے، اسی میں تمام امیدیں ہیں۔ اقبال کے اشکوں سے یہی خاک ہے سیراب، اس لیے کہ اس مٹی کو اقبال کے اشکوں نے پانی دیا ہے۔ تو یہیں سے وہ پھول کھلنے والے ہیں جو دنیا کو ایک نئی زندگی کا پیغام دیں گے۔ چشم مہ پرویں ہے اسی خاک سے روشن، یہ خاک کے ہے جس کا خزف ریزہ در ناب، چاند اور ستاروں کی روشنی بھی اسی خاک کے توسط سے ہے۔ یہاں جنم لینے والے ریت کے معمولی ذرے اور خاک کے ذرے، پیروں کے نیچے مسلے جانے والے ذرے بھی نہایت قیمتی موتیوں کی طرح ہیں۔ یہ اس خطے کی کریٹیوٹی کی طرف اشارہ ہے، یہ اس خطے میں پائے جانے والے جوہر کی طرف اشارہ ہے۔ مجھے اس شعر پر اتنا یقین ہے، اس سارے ٹکڑے پر اتنا یقین ہے جیسا اس دن پر یقین ہے، جیسا اس وقت پر یقین ہے۔ میں نے دنیا کے بہت سے ملکوں میں جا کر، وہاں کے نوجوانوں سے مل کر، یونیورسٹیوں میں لیکچر دے کر، پڑھا کر، یورپ میں، عرب میں، دوسرے ملکوں میں دیکھا ہے۔ جو اسپارک، جو صلاحیت اور جو توانائی اس خطے کے لوگوں میں ہے وہ دنیا کے کسی خطے میں نہیں پائی جاتی۔ یہ خطہ جتنا کریٹیو ہے، یہ خطہ جتنا باصلاحیت ہے، یہاں کے لوگ جتنے باصلاحیت ہیں وہ دنیا کے کسی ملک میں نہیں۔ اس خاک سے اٹھے ہیں وہ غواص معانی جن کے لیے ہر بحر پرا شوب ہے پایاب، کہ بڑے بڑے سمندر بھی ان کے سامنے، یہ جو میں نے عرض کیا کہ بڑے بڑے مفکروں اور فلسفیوں کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ایسے ایسے مفکر، دانشور اور فلسفی یہاں پیدا ہوئے ہیں جن کے لیے ہر بحر پرا شوب ہے پایاب، بڑے بڑے سمندر بھی ان کے سامنے پست ہو گئے ہیں۔ جس ساز کے نغموں سے حرارت تھی دلوں میں، محفل کا وہی ساز ہے بیگانہ مضراب، کہ یہی خطہ ہے جس کے ساز کے نغموں سے پوری دنیا کو ایک حرارت، ایک آہنگ میسر تھا۔ افسوس کہ اسی خطے کا ساز جو ہے وہ خاموش ہو گیا ہے۔ بت خانے کے دروازے پہ سوتا ہے برہمن، تقدیر کو روتا ہے مسلمان تہ محراب۔ اس میں نہ ہندو کی تمیز ہے، نہ مسلمان کی تمیز ہے۔ اس خطے کے لوگ اپنے جوہر سے بے خبر ہیں۔ بت خانے کے دروازے پہ سوتا ہے برہمن، وہ بت خانے کے دروازے پہ سو رہا ہے اور مسلمان مسجد میں بیٹھا اپنی تقدیر کو رو رہا ہے۔ یہ بتانے کے بعد جو اختتام کیا ہے، مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حذر کر، یہ اس کرن کا پیغام ہے۔ وہ کرن کون ہے؟ خود اقبال وہی کرن ہے، اور اس کرن کا پیغام اقبال ہی کا پیغام ہے کہ مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حذر کر، فطرت کا اشارہ ہے کہ ہر شب کو سحر کر، جہاں بھی تاریکی ہے آپ اسے اجالوں میں بدل دیں۔ ڈاکٹر صاحب نے تو جو کرن تھی اس کو اقبال کو بنا دیا۔ ہمارا جو شعر لکھتے ہیں ہم کہ گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، علامہ کا جو شعر ہے جو ہمارے کارڈز کے اوپر، اور ہمارا ایک سلوگن آئی ہے اس کا چلتا ہے کہ گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں میرے رازداں اور بھی ہیں۔ یہ علامہ کہتے ہیں کہ صدائے دشت سے بوئے رفاقت آتی ہے، عجب نہیں کہ ہو میرے امانا پیدا۔ تو یہ باقی سارے جو ہم ہیں بیٹھے ہوئے یہاں پہ بیسیکلی اسی لڑی کا حصہ ہیں۔ تو آپ سے جیسے پہلے بھی ڈسکس ہو چکا کہ علی آج جو امید کرن ہے اس کی ہائرنگ کر رہے ہیں۔ ہاں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ وی ول کنکلوڈ دی سیشن ناؤ، وی ول ہیو ٹی ناؤ۔ اس کے اندر ایسا تھا کہ آج ہم ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب کو، علامہ کے فرزند ارجمن جن کی کل 88th برتھ ڈے تھی، ان کو وش کریں گے اور اس کو انجوائے کریں گے، اس کو سیلیبریٹ کریں گے انشاءاللہ یہاں پہ آج۔ ہیپی برتھ ڈے ڈاکٹر صاحب۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ہم جو میٹنگ ہوگی علی کے ساتھ وہ ہوگی، اس کے بعد پھر ہم کنکلوڈ کریں گے۔ تھینک یو سو مچ فار کمنگ جی ونس اگین۔ السلام علیکم۔